الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر اسرار معاویہ صاحب کا بیان ہو رہا ہے، تو بھئی یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک بہت بڑی بدعت جس کو ہم رسم مہندی کہتے ہیں، رسم حنا کہتے ہیں، اس کو اللہ جل شانہ نے صاحب استطاعت، صاحب مال، ہر چیز کی قدرت رکھنے کے باوجود اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈال دی کہ یہ دینی مجلس کا پروگرام ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سارے بھائیوں سے گزارش ہے، جہاں تک اس سیاکار کی آواز جاتی ہے، وہ سارے بھائی اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر اللہ جل شانہ کی بات کو سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سننا۔ ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کون ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کی کبریائی کا یقین ہوتا ہے، اور جن کے دلوں کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوتا ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھنے کو ترجیح نہیں دیتے، وہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ تو سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھئی جلدی جلدی اللہ کی بات کو سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، یہ ہمارے لیے یقین جاننا آخرت کے اندر نفع ہی نفع کا سبب بنے گی۔ یا خدا ہم غریبوں کی بات فریاد کو سن، بے کسوں بد نصیبوں کی فریاد کو سن، کملی والے محمد کی امت ہے ہم، سچ تو یہ ہے کہ تیری امانت ہے ہم۔ کیوں ڈراتا ہے ظالم زمانہ ہمیں، پھر بھی مٹانا ہم کو آسان نہیں۔ پھر بھی اللہ جل شانہ کی عظمت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ بڑے یقین جانا بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑا نفع والا سودا۔ تو جتنے بچے ہیں جی وہ وہاں پیچھے چلے جائیں، بچوں سے درخواست ہے، شاباش اٹھ جائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر شخص، کافر ہو مومن ہو، عرب ہو عجم ہو، کالا ہو گورا ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، امیر ہو غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، تاجر ہو یا کاشتکار ہو، گجر ہو یا راجپوت ہو، ڈاکٹر ہو یا پروفیسر ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، معذور ہو یا تندرست ہو، ہر شخص دنیا کا کامیابی چاہتا ہے۔ جس طرح کھانے کی خواہش، پیاس میں پانی کی تمنا، تھکن میں نیند کا شوق، جوانی میں جنسی جذبے کے لیے شادی کا شوق، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اس کا تعلق کسی قوم، نسل، رنگ، وطن، علاقے سے نہیں ہے کہ کالے لوگوں میں پانی پینے کا شوق ہوتا ہے، گوروں میں نہیں، دیہاتیوں میں کھانا کھانے کا شوق ہوتا ہے، شہریوں میں نہیں، جوانوں میں شادی کا شوق ہوتا ہے، بوڑھوں میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جس طرح بھوک میں کھانا، پیاس میں پانی، تھکن میں نیند، جوانی میں جنسی جذبے کی تسکین کے جائز طریقے، یہ انسانوں کی فطرت کا حصہ ہیں، تکلفاً نہیں۔ اسی طرح بائی برتھ ہر وہ چیز جس کو انسان کہا جا سکے، ہر انسان کے اندر کامیابی کی خواہش فطری خواہش ہوتی ہے، وہ ماں باپ نہیں ڈالتے۔ قدرت جب انسانوں کے دل، گردے، پھیپھڑے، بال، کھال ڈیزائن کرتی ہے ماں کے رحم میں، اسی وقت قدرت خفیہ طریقے سے انسانوں کے دل و دماغ میں اس خواہش کو چھپا دیتی ہے کہ مجھے کامیاب ہونا چاہیے۔ ناکامی سے ہر انسان فطرتاً گریز کرتا ہے، کامیابی کا ہر انسان طبعاً خواہش مند ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، کامیابی کہتے کس کو ہے، اور ناکامی کس بلا کا نام ہے؟ امت کے اندر بنی نوع انسان کی معلوم 10,000 سالہ تاریخ کے اندر 99% لوگ اس سوال کے جواب میں ٹھوکر کھا گئے، غلطی کھا گئے، اور جب زندگی کی شام ہوئی اور سورج ان کا فنا کے گھاٹ میں ڈوبنے لگا
اور جب ان کی زندگی کی کشتی فنا کے سمندر میں ہچکولے کھانے لگی تو انہیں اندازہ ہوا کہ عمر بھر جس چیز کو کامیابی سمجھ کر ہم نے جوانی لگا دی، بڑھاپا لگا دیا، ماہ و سال لگا دیے، وہ تو کامیابی تھی ہی نہیں، کچھ اور تھا۔ تو پھر اس وقت کہیں گے فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ لوٹا دے۔ انسانوں کے بنیادی سوال کے جواب میں میں ٹھوکر کھا کے آ گیا، اللہ مجھے لوٹا دے۔ کیا کرو گے؟ میں کامیابی جس کو تو نے کہا، جس کو تیرے رسولوں نے کہا، میں اس کی تمنا کروں گا، اسی کو لیلہ بناؤں گا، اسی کو منزل مقصود قرار دوں گا۔ تو امت کے اکثر طبقے نے آج بھی اس سوال کا غلط جواب ڈھونڈا ہوا ہے، اور اس غلط جواب کی تلاش میں پھر سرگرداں ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی کی قوموں نے 6 چیزوں کو کامیابی قرار دیا، اور پروردگار نے ان 6 چیزوں کو ناکامی کہا۔ قوم سبا نے کہا کامیاب وہ جس کے کھیتوں کی زراعت اچھی ہو۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ صبح ہوتی کھیتوں میں داخل ہو جاتے، گوڈی، سپرے، کھاد، پانی، بیج، بہتر زراعت کو وہ کامیابی سمجھتے تھے۔ جس کا ایکڑ رقبہ فی ایکڑ زیادہ آمدن دیتا، زیادہ زراعت دیتا، وہ کامیاب ہوتا تھا۔ تو قوم سبا کے نزدیک کامیاب وہ تھا جس کی زراعت اچھی ہو۔ آسمان والے نے ان کے اس تصور کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان پہ ڈیم توڑے، اور ڈیموں نے ان کے محلات کو برباد کیا، کھیتوں کو ویران کیا۔ اور قرآن کہتا ہے جہاں باغات تھے وہاں جھاڑیاں تھیں، جہاں پھول تھے وہاں کانٹے تھے، جہاں زندگی تھی وہاں موت تھی، جہاں محلات تھے وہاں کھنڈرات تھے، جہاں حیات تھی وہاں ڈھانچے پڑے تھے۔ اور فجعلناہم احادیث، ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ اور امت احمد کو کہا زراعت کرنا ضرور، لیکن زراعت کو کامیابی کی لیلہ قرار نہ دینا، ورنہ قوم سبا کے انجام کے لیے 2 4 رہنا۔ پہلا تصور کامیابی یہ تھا کہ جس کی زراعت اچھی ہو، جس کے ایکڑ زیادہ ہو، جس کی لینڈ زیادہ ہو، وہ کامیاب۔ تو قرآن نے اس کامیابی کے تصور کے نمائندہ کو قوم سبا قرار دیا اور اس کو برباد کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا آیا، انہوں نے تجارت کو کامیاب کہا کہ جس کا بزنس چمک جائے، ایکسپورٹ امپورٹ کی بہت بزنس ہو جائے، لوگوں کے جیبوں سے پیسے بٹورنے کا فن آ جائے، نفع کی مقدار بڑھ جائے، ہر سال اس کا ریٹ بڑھتا چلا جائے، ہر سال جس آدمی کا پروفٹ بڑھ گیا، تجارت بڑھ گئی، وہ کامیاب۔ اس کو قوم شعیب کہتے تھے۔ اندھے کو اینک بیچنا، گنجے کو کنگھی بیچنا، یہ ان کا کام تھا۔ قسطوں پہ ریٹ اور لگا دینا، حلال حرام کے پیمانے کوئی نہیں، لوگ بھوکے بلک رہے ہیں وہ سٹاک کر لیتے تھے۔ قسطوں پہ مال بیچنا، اور پھر جس راستے سے وہ کاشت ان کے کسٹمر گزرتے تھے، دکان گاہک گزرتے تھے، وہاں پھر اپنے رہزن، اپنے ڈاکو بٹھا دینا، وہ ان کا مال لوٹ کر پھر قوم شعیب کے مارکیٹوں میں مال آ جاتا تھا۔ اس میں ہر تاجر کا نام لکھا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت قوم شعیب کے بزنس مین اپنے اپنے تھڑوں میں، دکانوں میں، ٹھیوں میں، بزنس پوائنٹ میں لیٹے ہوئے تھے، تو ہر تاجر کے نام کا ایک پتھر آیا، وہ سر پہ آ کے لگا، بھیجا نکال دیا، شکلیں مسخ ہو گئی اور ختم ہو گیا، اور ان کی نہ بازگشت آئی نہ چیخ آئی۔ اور قرآن نے کہا امت احمد تجارت کرنا، لیکن تجارت کو کامیابی قرار نہ دینا۔ پھر ایک اور قوم ہے، اس کو قوم فرعون کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کامیاب وہ تھا جس کے پاس گورنمنٹ ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس اقتدار ہو۔ اقتدار کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول، پھاڑو اور راج کرو، اس پالیسی کا بانی فرعون تھا۔ لوگوں کو رنگوں میں، زبانوں میں، قوموں میں، وطنوں میں تقسیم کرنا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحد وانا ربکم فاتقون، اس انسانیت کی بنیاد ایک تھی۔ فرعون نے اگر کہا تمہاری زبان اور ان کی زبان اور تفریق ڈال دی، تمہارا قبیلہ یہ، ان کا قبیلہ یہ، تفریق ڈال دی، تمہارا وطن وہ، ان کا وطن یہ، تفریق ڈال دی۔ تو زبان کی بنا پر، قوم کی بنا پر، رنگ کی بنا پر، وطن کی بنیاد پر انسانوں کو تفریق کیا، پھر ووٹ بینک مضبوط کیا اور اپنے اقتدار کے پہیے کو مضبوط رکھا۔ یہ قوم فرعون تھی۔ پروردگار نے نیل کی لہروں کے منہ کھول کر فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر کے ہمیں کہا امت احمد
اقتدار میں جانا، کی پوسٹ کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، اچھے عہدے بھی لینا، لیکن اقتدار کو کامیابی کا منزل قرار مت دینا، ورنہ قوم فرعون کو دیکھ لو۔ پھر ایک اور قوم آئی، اس کو قوم سمود کہتے ہیں۔ صنعت و حرفت، ٹیکنالوجی، سائنسی ایجادات، ہر روز جوڑ توڑ موڑ کر چیزوں کو نیا بنانا، نئی مشینریاں، نئی پروڈکٹ، نئی چیزیں بنا کے، اور پھر کامیاب وہ ہوتا تھا جس کے پاس جو بہتر سائنسدان ہے، جو بہتر انجینئر ہے، جو بہتر ایجادات اکتشافات کرتا ہے، اسی میں صبح سے شام لگ رہنا۔ قرآن مجید نے ایک فرشتے کے ذریعے ان پہ چیخ ماری، کلیجے پھٹے، سینے سے باہر ہے، شکلیں برباد ہو گئیں، گھروں میں لاشیں بن گئے، اور ہمیں کہا کہ سائنس کی کوشش بھی کرنا، عناصر اربع کو تسخیر بھی کرنا، ہوا فضا خلا کو لگام بھی دینا، سمندروں کے اوپر راج بھی کرنا، چیزوں کو جوڑ توڑ موڑ کر ان سے ایجادات اکتشافات بنانا، اس کا انکار نہیں، لیکن کامیاب اس کو نہ سمجھنا جو بڑا سائنسدان ہوتا ہے۔ ایجادات کا انکار نہیں، سیاسی ترقی کا انکار نہیں، چیزوں کو جوڑنے توڑنے موڑنے کے بعد نئی پروڈکٹ کے بنانے کا انکار نہیں، لیکن انکار یہ ہے کہ سائنس کو کامیابی کی معراج نہ سمجھیں۔ پھر ایک اور قوم آئی، اس کو چودراہٹ کا شوق تھا، بڑے بڑے ڈیرے، ہم آئیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، نام کے آگے پیچھے لمبے چوڑے القابات، لمبے چوڑے اعزازات، اور ہم آئیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، ہم بیٹھیں تو لوگ بیٹھیں، ہم چلیں تو لوگ چلیں، ہمارے آگے کوئی نہ ہے، ہمارے ڈیرے پہ ہر وقت 100-200 آدمی بیٹھو۔ چودھری مزاج لوگ، اس کو قوم نوح کہتے تھے۔ اسی چکر میں اس سے بڑا ہوں، میرا مال اس سے بڑا ہے، میری زمین اس سے بڑی ہے، میرا عہدہ اس سے بڑا ہے، اس چکر میں تو قرآن مجید نے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پانی برسایا، اللہ کہتا ہے درختوں سے پانی نکلا، حتیٰ کہ تنور سے پانی نکلا، اور ان چودھریوں کے دماغوں کے اوپر پانی پھرا، دماغوں کا لیول برابر ہوا، لینڈ سکیپنگ ہوگی، اور پروردگار نے قوم نوح کے اس تصور کامیابی کو قرآن میں نمایاں کر کے ہمیں بتایا۔ امت احمد ڈیرے بھی بنانا، لوگوں کے ساتھ میل جول بھی رکھنا، لیکن چودراہٹ کو کامیابی نہ سمجھنا۔ اگر دماغ سمجھنے لگے تو قوم نوح کے منظر قرآن کے اندر سورہ نوح میں تمہاری عبرت کے لیے بکھرے پڑے ہیں، اس کو ضرور پڑھ لینا۔ پھر ایک اور قوم آئی، وہ ہر وقت فزیکل اپیرنس میں لگے رہتی تھی، میرا ناک ایسا ہو، میرا کان ایسا ہو، میرا ہیئر سٹائل ایسا ہو، میرا لباس ایسا ہو، میرے کپڑے ایسے ہوں، 24 آور چرنے گاؤن، کھانے پینے کا شوق، بالوں کا شوق، کپڑوں کا شوق، جوتوں کا شوق، 2 پیس 3 پیس، امبرائڈری، الا بلا، ان چکروں میں لگے رہتے تھے۔ لگژری لائف، آؤٹ لک کو اچھا بنانا، اپنے نقوش کو اچھا بنانا، میک اپ کا سٹائل، باڈی بلڈنگ ٹائپ لوگ، اپنے ڈولے، اپنے جسے، اپنے ان چیزوں میں چکر میں لگے رہتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ قوم عاد تھی۔ پھر پروردگار نے آسمان سے ہوائیں چھوڑی، فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ دیکھ لو بھئی، ہم نے بنے سنورے حسین خوبرو ہر وقت اپنی میک اپ کے شوق میں اور ڈیزائن کے شوق میں اور فیشن کے شوق میں اور میچنگ کے شوق میں پڑے رہنے والے لوگوں کا کیا انجام کیا؟ 7 لیال و8 ایام، 7 رات اور 8 دن ہم ان کے اوپر ہوا چھوڑی، اور ان کو ہواؤں نے اٹھایا، پہلے آسمان سے سر ٹکرایا، اوپر سے گندھک کا تیزاب برسا، زمین پہ آ کے شکلیں مسخ ہوئیں، دریا نے بہایا، بحر مردار میں جا پھینکا، اور ہمیں اللہ نے کہا کہ دیکھو بے شک کنگھی بھی کرنا، صاف ستھرے بھی رہنا، لباس بھی پہننا، لیکن ہر وقت فیشن ڈیزائن میچنگ اور اپنی چمک دمک کو معیار نہ بنانا۔ اگر دماغ اس قسم کی اٹکیلیاں کرنے لگے تو بحر مردار کے اندر گندھک کے اندر ملے ہوئے قوم عاد کو ضرور دیکھ لینا، انہوں نے یہی چیز بنائی تھی، ہم نے کیا انجام کیا؟ کو کامیابی کا، کسی نے زہری وضع کا کو کامیابی کا، اللہ نے کہا یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو پروردگار یہ اگر کامیابی نہیں ہے تو کامیابی ہے کیا؟ ہمارا تو دل چاہتا ہے ہم کامیاب ہوں، کامیابی کی خواہش تو نے خود ہمارے اندر فیڈ کی ہے، بھر دی ہے۔ اب جب ہمارے اندر کامیابی کی خواہش بھری ہے تو ہمیں کامیابی کا تعین بھی کر، کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم ماضی کی مردود قوموں کے مقہور تصور کامیابی کے زندگی گزار کے جب زندگی کی شام ہو اور کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق کے اندر جائیں
اور ہمارا وجود ٹوٹنے لگے، پنڈلیاں ٹکرانے لگے، گلے کے گھنگرو بجنے لگے، آنکھوں کے وائپر گرنے لگے، خون سرد پڑنے لگے، جسم ٹوٹنے لگے، تو پھر ہمیں اندازہ ہو کہ کامیابی کا صحیح تصور ہم پا ہی نہ سکے۔ مہربانی کر جس طرح مردود قوموں کے غلط تصور ہے کامیابی سے آپ نے آگاہ کیا، ان کے عذاب سے آگاہ کیا، ایک مہربانی فرما کہ ہمارا بنیادی ترین سوال ہے جس پہ ہمارے دونوں جہانوں کے بننے بگڑنے کا دار و مدار ہے، مہربانی فرما ہمیں یہ بتا کہ کامیابی کہتے کس کو ہے؟ تو اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو کامیابی کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے سورت 91 کی آیت نمبر 8 میں ایک لفظ کے اندر ہمارے اس فطری سوال کا جواب دیا۔ ہر انسان کو 7 بڑے بڑے مشکل مراحل سے واسطہ پڑتا ہے، ایک نظر جس میں ہمیں گزرنے والے ہیں، دوسری قبر جس کی ہم کشادگی چاہتے ہیں، تیسرا میدان حشر تک پہنچنا، دفن ہوئے 203 میں، دفن ہوئے خدر والے میں، اور اٹھ کے جانے ہم نے دمشق میں۔ اس دن کار کوئی نہیں، گاڑی کوئی نہیں، فیول کوئی نہیں، سی این جی کوئی نہیں، پیٹرول کوئی نہیں، ٹوڈی کوئی نہیں، کرولا کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، میں ہوں گا، آپ ہوں گے، وجود بکھرا ہوا، پاؤں پہ جوتا نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، جسم پہ لباس نہیں، کرنڈی بوسکی کا نام و نشان نہیں، دھوپ بلا درجے کی ہے، یہاں بالکل قریب سوا نیزے کے لگ بھگ سورج آ چکا ہے، اور گھپ اندھیرا اتنا ہے کہ 50,000 سال کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، 50,000 سال میں پہلا 1000 سال گھپ اندھیرے کا ہے۔ اس گھپ اندھیرے میں اپنی قبر سے اٹھ کر دمشق تک جانا جہاں میدان حشر لگے گا، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ہے 50,000 سال جو کھڑے ہونے ہیں وہاں اس وقت سایہ مل جائے، کوئی دیوار نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی شجر، کوئی اے سی نہیں، کوئی کولر نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی پانی نہیں۔ اور چوتھا مسئلہ ہے کہ پل سرات سے بجلی کی طرح گزر جائیں۔ پانچواں مسئلہ ہے کہ میزان کے اوپر ہمارا ترازو نیکی والا جھک جائے۔ اور ساتواں مسئلہ ہے کہ فرشتے ہمارے گلے میں ہار ڈالتے ہوئے، سلوٹ کرتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے، سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، مبارکباد دیتے ہوئے ہمیں جنت کے منزلوں کی طرف لے جائیں۔ ہر انسان کے لیے ان 7 مراحل پر گزرنا ناگزیر ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو پل صراط سے بھی گزرنا ہے، ہر ایک کو میدان حشر میں بھی جانا ہے، ہر ایک پہ نظر بھی آنی ہے، ہر ایک کو قبر بھی آنی ہے، ہر ایک کو پل صراط کو، ہر ایک کو میدان حشر میں بھی جانا ہے، ہر ایک کا ترازو بھی لگے گا، ہر ایک کی نیکی بدی تولی جائے گی، ہر ایک کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، کوئی بادشاہ ہو، وزیر ہو، سید ہو، میراثی ہو، کھرب پتی ہو، فقیر ماز ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہو، الف با تا سے نہ جانتا ہو، شیخ الحدیث ہو، بڑے سے بڑا امام کعبہ ہو یا رند پارسا ہو، شرابی ہو یا زمزم پینے والا ہو، کنگال ہو، یا ہر ایک کو نو ڈاؤٹ ان 7 مراحل سے گزرنا ہے۔ ماں باپ بہن بھائی سارے فرار اختیار کریں گے، آدمی اکیلا قبر میں جاتا ہے، آدمی اکیلا قبر سے اٹھے گا، آدمی اکیلا میزان پہ کھڑا ہوگا، آدمی اکیلا اپنے بل بوتے پہ وہاں سے پل صراط سے گزرے گا۔ تو یا اللہ کوئی ایسا تصور کامیابی ارشاد فرما جو میرے لیے اپلیکیبل بھی ہو، قابل عمل بھی ہو، جس کو میں لے بھی سکوں، میں غریب ہوں یا امیر، شہری ہوں یا دیہاتی، اس کو میں عمل بھی کر سکوں۔ ایسا حل نہ ہو جس کو جوان لے سکے، بوڑھا نہیں، غریب لے سکے، امیر نہیں، شہری لے سکے، دیہاتی نہیں، تاجر لے سکے، کاشتکار نہیں، کالا لے سکے، گورا نہیں، ناروین لے سکے، افریقن نہیں، پنجابی لے سکے، سندھی نہیں، کینیڈین لے سکے، اور فجی کا رہنے والا نہیں۔ پروردگار ایسا کوئی حل بتلا جس کو میں بوڑھا ہوں یا جوان ہوں، بستر مرگ پہ ہوں یا اکھاڑے میں ہوں، میں اس کو لے بھی سکوں، اور وہ تصور کامیابی میرے عمل میں بھی آ جائے، اور میں ان 7 خوفناک مراحل سے آبرو مندانہ طریقے سے گزر کر جنت الفردوس میں تیرے محبوب کے قرب پہنچ جاؤں۔ پروردگار مہربانی فرما مجھے وہ تصور کامیابی بتا۔ تو قرآن مجید کی 91 نمبر سورت کی 8 نمبر آیت میں صرف ایک لفظ کے اندر قرآن کی بلاغت دیکھیں، قرآن کی فصاحت دیکھیں، قرآن کا حسن دیکھیں، انسانوں کا وہ بنیادی سوال جس میں بڑے بڑے لیکچر ہوئے، سیمینار ہوئے، کانفرنسیں ہوئیں، دانش پگھلی، لوگ آئے، تجربے ہوئے، لیکن جواب نہ پا سکے، تو وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نقدوروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں۔ کیسے؟ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لے۔ میرا اور آپ کا آج بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تجارت، زراعت، شادی، خوشی، غمی، یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں، یہ مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ
اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے میں کامیابی کی دیوی، کامیابی کی پری، کامیابی کی لیلا، کامیابی کا پھول اپنے سینے پہ سجا کے پروردگار کے پاس حاضر ہوں، تو پھر میں جہاں مر گیا، میری قبر بنی نہ بنی، جنازہ پڑا نہ پڑا، مجھے مچھلی نے کھایا، مجھے آگ نے جلایا، میرا چہرہ نہ پہچانا گیا، کچھ بھی ہوا، اگر میری روح کے اوپر وہ کامیابی کا پھول کھل اٹھا، قسم زمین آسمان کے خالق کی، 7 زمین 7 آسمان بھی اس تصور کامیابی پہ مبارکباد دیں تو بھی خوشی کا قد نہیں ہو سکا۔ اب وہ کامیابی ہے کیا؟ تو بڑا خوش قسمتی کا موقع ہے کہ بھائی عثمان کے نکاح کی تقریب کے حوالے سے بڑے عرصے کے بعد کسی دوست نے خوشی کے موقع پر اس بات کا خیال رکھا، ورنہ غمی کے موقع پر اللہ کو یاد کرنا مسلمانوں میں کسی درجے میں ٹرینڈ ہے، رواج ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مارنے میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن نکاح میں وہ تو کنجروں کا ہاتھ ہوتا ہے، سو کنجروں کو بلایا جائے۔ کنجر لوگ کنجروں کو بلا بھی لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے اکثر کنجر لوگ کنجروں کو بلاتے بھی ہیں، لیکن مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، خوشی کے موقع پہ جس کے کلمے کی وجہ سے کسی کی عزت میرے بستر کی زینت بن رہی ہے، اور جس کے طریقے کی وجہ سے کسی کی آبرو عمر بھر کے لیے میرے رفیق حیات بن رہی ہے، کیسے ممکن ہے؟ میں ضمیر والا ہوں، غیرت مند ہوں، خاندانی ہوں، جس کے کلمہ اور جس کے طریقے کی وجہ سے کسی کی آبرو عمر بھر کے لیے میری رفیق حیات بن رہی ہے، میں ان 2 ذاتوں کو فراموش کر کے کنجروں کو یاد کروں، میرے سے بڑا بغیرت کون ہوگا؟ لیکن یہ سوچ غیرت مندوں میں آتی ہے، کنجروں میں نہیں آتی۔ کنجر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد عثمان بھائی نے یہ کوشش کی کہ یہ نکاح کے حوالے سے، حالانکہ پروگرام میرا کوئی اس طرح کے جڑے ہوئے تھے کہ آنا قریباً مشکل انتہائی تھا، لیکن ان حضرات کی محبت اور ان کے ابو کا پہم اصرار ایسا تھا، مجھے آنا پڑا عرصے کے بعد۔ تو میں آج اس خوشی کی تقریب کے حوالے سے ایک تو آپ دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ جب اپنے بچوں کی شادی کریں، اگر اللہ بیچ میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم بیچ میں ہے، اللہ کے محبوب کا طریقہ بیچ میں ہے، تو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ اس موقع پر نیکی کی بات کروایا کریں۔ اور اگر یہ نہیں کروائیں گے تو قدرت کی سزا ہے کہ کنجر لوگ تو پھر آپ کے پاس آئیں گے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے قدرت کی طرف سے کہ نیکی کے موقع پر آسمان کا خالق بلا دیا جائے اور کرپٹ ترین لوگ کنجروں کو بلا کر پوری کائنات کو برباد کیا جائے، اس کا سبب کچھ اور ہے۔ ابھی ہماری پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرائی نہیں ہیں، ابھی جاءت سکرۃ الموت بالحق کا منظر رقم نہیں ہوا، فکشفنا عنک غطاءک کے پردے ہمارے اوپر ابھی آئے نہیں ہیں، اسرائیل نے آ کر ہماری آنکھوں پہ پر نہیں رکھا، ہمارا جسم شکست اور ریخت کے زد میں نہیں آیا، ڈاکٹروں نے ہمیں لاجواب قرار نہیں دیا، اب دعا کرو اللہ والی گلی ہے، یہ بول ہمارے عزیز و اقارب کی زبان پہ جاری نہیں ہوئے، ابھی رگوں میں توانائی ہے، جسم میں صحت ہے، زندگی آواز دیتی ہے اور توانائیاں میں پکارتی ہیں، موسم بہار ہمارے اوپر ہے۔ اب اگر ہم نے کامیابی کا صحیح تصور لے لیا تو خرب ہا خرب مبارکباد کے قابل ہے وہ انسان جس نے عثمان بھائی کے نکاح کی تقریب کے حوالے سے منعقد اس محفل کے اندر قرآن کا خلاصہ لے لیا، حدیث کا خلاصہ لے لیا، 313 کتابوں کا نچوڑ لے لیا، اور کم و بیش 2 لاکھ انبیاء کی تعلیمات کا سک نچوڑ لے لیا۔ مبارکباد کے بعد مستحق ہے وہ نوجوان جس کی برکت سے آپ کو یہ بنیادی بات مل رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کامیابی کہتے کس کو ہے؟ تو آپ کو موقع ملے تو گھر جا کے سورہ شمس پڑھیے گا، قرآن مجید کی 91 نمبر سورت ہے، اس میں 8ویں آیت پہ جا کے لمحہ بھر کے لیے ٹھہریے گا کہ اس 8ویں آیت کے آخری لفظ کے اندر اس بنیادی سوال کا جواب چھپا ہوا ہے جس جواب کے پا لینے کی وجہ سے دونوں جہانوں کے آنے والے 7 مراحل پر کامیابی کے پھریرے لہرا جاتے ہیں اور آدمی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اچھا اللہ کامیابی کیا ہے؟ تجارت کا نہیں، زراعت کا نہیں، صنعت ورفت کا نہیں، سیاست کا نہیں، اقتدار کا نہیں، چودراہٹ کا نہیں، شجاعت کا نہیں، پھر کیا کامیابی؟ تو پروردگار کی یہ صورت اب آ کے بولتی ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اب آ رہی ہے قد افلح قد افلح قد افلح۔ یہ اللہ کامیاب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے من زکاها، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، کھیتوں کو سوڑیوں سے پاک کر لیا، تجارت کو نقصان سے پاک کر لیا، اقتدار کو مخالفین سے پاک کر لیا، صنعت و عرفت کو ناکامی سے پاک کر لیا۔ نہیں، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے باطن کو، اپنے من کی دنیا کو، اپنے دل کی دنیا کو یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت والدن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ کامیاب کیا آئے گا؟
پاک دل کام آئے گا. تو قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا. لوگوں دیکھو ہم رنگ زمین پھیلے ہوئے جال کے نظر میں مت آنا. یورپ ایک گرد و غبار اڑائے گا، فلاں کامیاب فلاں کامیاب، تم اس کی بات پہ نہ آنا. تمہارا رب یہ کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، من کو دھو لیا، دل کا تزکیہ کر لیا، اپنی پیوریفیکیشن کر لی، اندر کی تطہیر کر لی، اور دل کی دنیا میں جھاڑو پھیر کر غیبت، چغلی، حسد، بغض، اناد، تکبر، شرک اور بدگمانی، زنا وغیرہ کو دھو کے ساری جڑی بوٹیوں کو دور کر لیا، سارے پھوڑے پھنسیوں کو پاک کر لیا. دل جس کا پاک ہو گیا، وہ خانہ بدوش تھا، وہ محل میں رہنے والا تھا، وہ انگوٹھا چھاپ تھا، وہ شیخ الحدیث تھا، وہ رندے پارس کوئی بھی تھا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، آسمان کی یونیورسٹی کی سب سے بڑی ڈگری پروردگار خوش ہو کے اس کو نام کر دیتا ہے، لو بھائی تو آدمی دونوں جہانوں کے 7 مراحل میں کامیاب ہو کر میرے گھر کے اندر عزت سے پہنچ گیا، جس نے اندر کو پاک کر لیا. اب یہ بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی، دیہاتی بھی کر سکتا ہے، شہری بھی، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی. اگر مجھے اللہ یہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ جس نے دوسرے کو پاک کر لیا، میں کہتا ہوں یا اللہ میں کیا کروں، میں غریب ہوں وہ امیر ہے، میں کمزور ہوں وہ طاقتور ہے، میں ماتحت ہوں وہ باس ہے، میری بات کیسے مانے گا، میری تو بات مانتا نہیں. اگر اللہ کہتا ہے کامیاب وہ جو مریخ زہرہ عطارد پہ پہنچ گیا، تو یا اللہ ہم کیسے پہنچے. کامیاب وہ جس نے اکھاڑے میں کشتی کر لی، تو یا اللہ میں تو 90 سال کا بابا ہوں اور میرے سے تو چلا نہیں جاتا، اعضاء میرے جواب دے چکے ہیں اور اپنے وجود کی سلطنت پہ اختیارات کھو بیٹھا ہوں. کامیاب وہ جس نے ایم اے کر لیا، تو یا اللہ میں تو خانہ بدوش کے ہاں پیدا ہوا، یا میں تو روہی کے صحرا میں پیدا ہوا جہاں الف با تا سا کی بات ہی کوئی نہیں تھی. کامیاب وہ جو شیخ الحدیث بن گیا، پروردگار میں ڈارک ایج میں پیدا ہوا، اس زمانے میں تو کلمہ پڑھنا بھی مشکل تھا، تو پروردگار نے یہ بات کوئی نہیں کی. جواب وہ دیا جس کو کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب کیسے ہوں. اللہ کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا. پاک کرنا یہ ہے اصل کامیابی. اور جس کا اندر پاک نہ ہوا، گھر بڑا کھلا بن گیا، گاڑی بڑے نئے بدل کے آ گئی، اوپر 2 پیس 3 پیس پہن لیا، گریڈ 22ویں تک پہنچ گیا، اشارہ ابرو پہ پورا پنجاب حرکت کرنے لگ گیا، کی پوسٹ پہ پہنچ گیا، پرائم منسٹر بن گیا، لیکن اندر آلودہ رہا، اندر پلوٹ رہا، اندر گندا رہا، اندر ہر قسم کی زہریلی جڑی بوٹیاں اگی رہیں، اندر پھوڑے پھنسیاں رہے، اندر گرد و غبار رہی، شرک کی، بدعت کی، ظلم کی، قتل کی، بد اخلاقی کی، تو یہ بے شک کسی بھی ماربل کے مکان میں بیٹھ گیا، 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ گیا. آسمان والا کہتا ہے اس کی زہری چمک دمک گرد و پیش کی لش پش سے متاثر مت ہونا، پروردگار کے قرآن پہ ایمان لانا. اگر اندر پاک نہیں ہے تو اس کو رشک سے نہ دیکھنا، اس کو حسرت سے نہ دیکھنا، اس کو بلکہ دیکھنا کہ یہ آدمی ناکام جا رہا ہے. کسی کی گاڑی، کسی کا رقبہ، کسی کا عہدہ تمہیں دھوکے میں مت ڈالے. کامیاب وہ جس نے اندر کو پاک کر لیا. اچھا پروردگار ہم تیرے قرآن پر ایمان لے، تیری ذات پر ایمان لے، ہم نے مان لیا تجارت کی کثرت، زراعت کی وسعت اور صنعت و حرفت کی چمک دمک اور بلند و بالا مکان اور خوبصورت وجود، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اندر کو پاک کر لیا. لیکن پروردگار کوئی کیپسول، کوئی سیرپ، کوئی ٹیبلٹ، کوئی انجیکشن، کوئی کشتہ ایسا نہیں ہے. کسی کیمسٹ نے ایسی دوائی نہیں بنائی جس کو میں کھاؤں، سونگوں، آنکھ میں ڈالوں اور میرا اندر پاک ہو جائے. کوئی پھونک، کوئی چھو منتر، کوئی لباس، کوئی مالش اور کوئی ایسا لیکوڈ نہیں ہے جس کو میں اوپر ملوں. کوئی ایسا صرف، کوئی ایسا سیرپ، کوئی ایسا شیمپو نہیں ہے جس کو میں دل کے اوپر ملوں اور اندر جھوٹ دور ہو جائے، غیبت دور ہو جائے، زنا دور ہو جائے، حب شہوات دور ہو جائے، حب دنیا دور ہو جائے، بے پردگی کا شوق دور ہو جائے. پروردگار دنیا کا کوئی کیمسٹ ایسا دوائی نہیں بنا سکا، کوئی طبیب ایسا فارمولہ نہیں بنا سکا. تو میں کیا کروں، اندر پاک کیسے کروں؟ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اس کو میں اٹھا کے پانی ڈال دوں، زمزم ڈال دوں، شاور ڈال دوں اور وہ دھل جائے، یا باڈی سپرے کر لوں اور وہ صاف ہو جائے. تو پروردگار کہتا ہے لو میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں اندر پاک کیسے ہوتا ہے. پروردگار میں تیار ہوں. اس اندر کو پاک کرنے کے لیے بیوی بچے ہنسیں یا روئیں، ماں باپ راضی ہوں یا ناراض، دوست احباب ملے یا جدا ہوں، ضرورتیں پوری ہوں یا ٹوٹیں، دل چاہے یا نہ چاہے، تخت ملے یا تختہ، عزت ملے یا ذلت، موت ملے یا حیات، شہرت ملے یا گمنامی، پروردگار میں ہر ایک سے ٹکر لوں گا، ہر ایک کو چھوڑوں گا، ہر ایک کو توڑوں گا. کیونکہ نزع کے عالم میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، قبر کی پہلی رات میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، میدان حشر تک جانے کے لیے
کوئی سواری نہیں دے گا، 50,000 سال کے قیام میں کوئی سایہ نہیں دے گا، پل صراط پہ کوئی ہاتھ نہیں تھامے گا، میزان کے قریب جا کر کوئی ایک نیکی نہیں دے گا اور کوئی بھی نہیں کرے گا، سو ان کی خاطر میں کیوں اس طریقے سے ہٹوں؟ تو پروردگار کہتا ہے لو بھائی سورہ جمعہ پڑھو، اس کے اندر میں تمہیں دل کو پاک کرنے کا نسخہ بتا دیتا ہوں، تاکہ کل کلاں یہ نہ کہو قرآن تھیوری دیتا ہے، پریکٹیکل نہیں دیتا، علم دیتا ہے، عمل نہیں دیتا، بات کرتا ہے، راہ نہیں سجاتا، یہ نہ کہنا۔ جس قرآن نے کہا کامیاب وہ جس نے اندر کو پاک کر لیا، پروردگار اندر پاک کیسے ہو؟ تو سورہ جمعہ پڑھیں۔ سورہ جمعہ کے اندر قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ لو بھائی اندر کو پاک کرنا چاہتے ہو، اندر کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، اس کے لیے قربانی دو گو کہ یا اللہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ہمیں پتہ ہے ماضی میں بھی جن لوگوں نے اپنے باطن کو پاک کرنے کی محنت کی انہوں نے بڑی ٹکر لی، میں بھی ٹکر لوں گا، بے شک دانتوں کو پسینہ آ جائے، بے شک تنہائی آ جائے، بے شک غربت آ جائے، بے شک تن پہ کپڑے نہ رہیں، بے شک کوئی سلوٹ نہ کرے، میں حاضر ہوں۔ تو پروردگار کہتا ہے لو بے پھر تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں اندر پاک کس کو کہتے ہیں۔ پروردگار آپ بتائیں، تو قرآن مجید سورہ جمعہ میں اس کا جواب دیتا ہے بھی اندر کو پاک کیسے کریں کہ یا اللہ آپ ارشاد فرمائیں، تو اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتوں کی حد کوئی نہیں، لیکن اللہ کا احسان ہمارے اوپر ایک ہی ہے۔ اللہ کی نعمتیں خرب ہا خرب ہیں، ایک آنکھوں کے وائپر کا اوپر نیچے ہونا نعمت ہے۔ اللہ کی اتنی نعمت کہ ایک نعمت سے ملنے والی نعمتیں بھی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوئی کہے کہ صبح سے لے کر اس وقت عشاء تک 2 سے 3 کے لوگوں یہ بتاؤ کہ آج ایک دماغ سے کتنے فیصلے کیے تو ہم نہیں گن سکتے، ایک زبان سے کتنا معافی ضمیر بیان کیا تو ہم نہیں گن سکتے، ایک پاؤں سے کتنی منزلیں قطع کی تو ہم نہیں گن سکتے، ایک کان سے کتنا سنا تو ہم نہیں گن سکتے، ایک ہاتھوں سے کیا کیا پکڑا تو ہم نہیں گن سکتے۔ ایک نعمت سے ملنے والی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نہیں گن سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار، لیکن اللہ کا ہمارے اوپر احسان ایک ہے۔ اللہ تیرا احسان کون سے ہے؟ اللہ کہتا ہے لقد من اللہ۔ اللہ کا احسان کیا ہے؟ اللہ کا احسان یہ ہے کہ تمہیں تزکیہ نفس کا طریقہ بتاتا ہے، اندر کی طہارت کا قرینہ بتاتا ہے، من کو دھونے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، اندر کی دنیا کو اجالنے کا طریقہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ تمہارے جنم جنم کے بنیادی دیرینہ سوال کا جواب تمہیں دیتا ہے، جس سوال کے جواب پہ تمہارے زندگی کے آنے والے 7 مراحل پہ کامیابیوں کا یقین ہے، اللہ تمہیں وہ حل بتاتا ہے، یہ تمہارا احسان ہے۔ پروردگار وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں؟ تو اللہ کہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، دیکھتے نہیں ہو میں نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے۔ رسول یا اللہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ رسول آ کر تمہیں زراعت نہیں سکھاتا، تجارت نہیں سکھاتا، وہ ہل چلانا نہیں سکھاتا۔ یا اللہ رسول کیا کرتا ہے؟ اس رسول کا دنیا میں مبعوث ہونے کا، بھیجے جانے کا ایک ہی ہدف ہے، وہ ہے تمہارے دلوں کے تزکیہ، اندر کو پاک کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ پھوٹی کوڑی نہیں، وہ دوسرے کو خیرات کیا دے گا؟ پروردگار تیرا رسول جو ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، ہر قسم کی مانوی عقائد کی، عبادات کی، معاملات کی، معاشرت کی، معیشت کی، اخلاقیات کی، خلوت کی، جلوت کی، احساسات کی، کیفیات کی، معاملات کی، یا اللہ جتنی بھی رذالتیں ہیں، خباثتیں ہیں، گندگی ہیں، تو آپ کا رسول اگر اس کو پاک کرتا ہے کہنے کہ ہاں یا اللہ آپ کا رسول خود تو پاک ہے نا، تو اللہ کہتا ہے 571 عیسوی دیکھو، یکم جیٹھ دیکھو، 22 اپریل دیکھو، 628 بکرمی دیکھو، اور 12 ربیع الاول دیکھو، اور مکہ مکرمہ دیکھو، اور مروہ پہاڑ دیکھو، اور 300 میٹر اوپر دیکھ لو، اور بیت البیضاء ایک کمرہ دیکھو، اور صبح 4:20 پر مکہ مکرمہ میں مخدوم کائنات، طیب کائنات، سید کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی ذات اقدس سے جنم لینے والے اس پاک پوتر طیب طاہر کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے جنم جنم کے پاک نبی کو دیکھو۔ ہر بچہ پیدا ہوتا تو ناف جڑی ہوتی ہے، اس ذات پاک کی ناف کٹی ہوئی ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا تو جسم آلودہ ہوتا ہے، اس ذات پاک کا جسم دھلا ہوا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا تو ننگا ہوتا ہے، اس کو جنت کا پہناوا پہنایا ہوا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا تو روتا ہے، یہ بچہ پیدا ہوتے ہی مسکرا رہا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا تو اوندا منہ گر جاتا ہے، یہ بچہ پیدا ہوتے اٹھ کے بیٹھ گیا ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا تو کمرے میں رونے کی آواز آتی ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو زمین سے آسمان تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک نور
نور ہی نور پھیل چکا ہے۔ تو جس ذات کے پیدا ہوتے جسم دھلا ہوا، وجود دھلا ہوا، اندر دھلا ہوا، باہر دھلا ہوا، کپڑے پہنے ہوئے، پاک پوتر طیب طاہر مخدون اور ناف کٹی ہوئی ذات پاک، دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے جس ذات کو تمہارے بیچ میں بھیجا ہے، ولادت کے وقت میں نے کس طرح اس کو پاک پوتر کر کے پیدا کیا ہے تاکہ کل تمہیں اس کے پیچھے چلنے میں فخر ہو، ندامت نہ ہو کہ پروردگار نے ہمیں کس کے پیچھے بھیجا ہے۔ اور پھر باقی حیات طیبہ دیکھ لیں کہ عمر بھر اس ذات پاک کے وجود اقدس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، عمر بھر اس ذات پاک کو کبھی انگڑائی نہیں آئی، عمر بھر اس ذات پاک کو کبھی جمائی نہیں آئی، عمر بھر میں اس ذات پاک نے کبھی مذاق میں جھوٹ نہیں بولا، عمر بھر اس ذات پاک کو کبھی نائٹ فال نہیں ہوا، عمر بھر اس ذات پاک کا گہری نیند میں وضو نہیں ٹوٹا، عمر بھر اس ذات پاک نے کبھی ایسا مزاح نہیں کیا جو خلاف حقیقت ہو، عمر بھر اس ذات پاک کی آنکھ نے کبھی بد نظری نہیں کی، زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کان نے کبھی غلط بات نہیں سنی، عمر بھر اس ذات پاک کا پاؤں کبھی نجائز راہوں پہ نہیں چلا، ہاتھ نے ظلم نہیں کیا، عمر بھر اس ذات پاک کے دماغ کے اندر کبھی غیر کا خیال نہیں آیا، دل میں کبھی دنیا کی محبت نہیں آئی، اندر باہر سے پاک پوتر دھلی دھلائی ظاہری باطنی سوری مانوی ہر اعتبار سے دھو دھلا کے تمہیں ذات دی ہے، تم اس کے پیچھے چلو، تمہارا اندر کا پاک کرنا اس کے ذمہ ہو جائے گا۔ تو بھائیو اگر ہم اندر کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پیچھے ہم چلیں، آسمان والا دھیرے دھیرے تدریجن گریجولی ہماری آنکھوں کو پاک کرے گا، بے حیائی سے زبان کو پاک کرے گا، آلودگی سے کان کو پاک کرے گا، غلط سماج سے دماغ کو پاک کرے گا، غلط تخیلات سے دل کو پاک کرے گا، غلط جذبات سے اور زبان کو پاک کرے گا، غلط معقولات سے، غلط مشروبات سے، غلط ملبوسات سے، انگ انگ پاک کر دے گا۔ کب؟ جب ہم اس ذات پاک کے پیچھے چلیں گے۔ تو پروردگار نے ہمارے اوپر احسان کیا، تجارت کو، زراعت کو، صنعت اور فتح کو کامیابی نہیں کہا، انگلینڈ میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، رشیا میں چلے جاؤ، فلاں یونیورسٹی سے یہ ڈگری لے کے آؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ نہیں کہا۔ کامیابی ہے کہ تم جہاں ہو، جس جگہ پہ ہو، اپنے اندر کو میرے محبوب کے طریقے پہ ڈھال لو، اندر تمہارا پاک ہو جائے، جنت الفردوس کے بالا خانوں میں کامیاب لوگوں میں تمہارا نام اللہ لکھ دے گا۔ اور جس آدمی کا دل پاک ہو گیا وہ کانٹوں کی سیج پہ بھی نیند لیتا ہے، جس آدمی کا دل پاک ہو گیا وہ ضروریات زندگی میں مطمئن رہتا ہے، جس آدمی کا دل پاک ہو گیا وہ چٹنی کھا کے بھی وٹامن لے لیتا ہے، جس آدمی کا دل پاک ہو گیا وہ تپتی ریت پہ بھی قرار لے لیتا ہے، جس آدمی کا دل پاک ہو گیا پروردگار اس کو بغیر محنت کے مال دیتا ہے، بغیر مال کے چیزیں دیتا ہے، بغیر چیزوں کے ضروریات پوری کرتا ہے، غیر کماتے ہیں وہ کھاتا ہے۔ جس آدمی کا دل پاک ہو گیا پروردگار جنت کے کنیکشن اس کے دل کے اندر جوڑ دیتا ہے، لوگ اے سی کے اندر، ملٹی فارم کے اندر، ایرانی قالین کے اندر، مرغوبات کے اندر بے قرار ہوتے ہیں، ساؤنڈ سلیپ نہیں لیتے، اور یہ کچی زمین کے اوپر خراٹیبل نیند لے رہا ہوتا ہے، کیوں کہ سکون کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں ہے، پاک دل کے ساتھ۔ ہم آپ کی تعلیمات کے خیرات کے خیراتی فقیر ہیں، ہمیں عنایت کیجئے تاکہ ہمارا اندر پاک ہو جائے۔ ہم کیا کریں؟ صرف آپ کا درود پاک پڑھیں، صرف نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لو بے میرے نبی کی زندگی تم لے لو، فصلوں سے سنڈیاں نکل جائیں گی، تجارتوں سے مندہ نکل جائے گا، جسموں سے بیماریاں نکل جائیں گی، دشمنوں سے دشمنی نکل جائے گی، دوستوں میں گہرائی آ جائے گی، گلیاں محفوظ ہو جائیں گے، اقتدار پہ کرپٹ لوگ نہیں آئیں گے، گلیوں میں اور راستوں میں رازدار نہیں ہوں گے، مال میں برکت ہوگی، زمین اپنے خزانے اوپر لے آئے گی، آسمان رحمتیں نیچے پھینک دے گا، بجائی کے دنوں میں بارشیں برسیں گی، کٹائی کے دنوں میں ایک بوند نہیں برسے گی، زمین پہ چلنے والے موذی جانور بھی پاؤں کو چوما کریں گے، شرط یہ ہے کہ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، میرے محبوب کے رنگ میں تم رنگ جاؤ، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، میرے محبوب کے رنگ میں تم رنگ جاؤ، جنت کی کھڑکیاں کھول دوں گا، جنت کے دریچے کھول دوں گا، اپنی رضا کھول دوں گا، برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میرے محبوب کے پیچھے چل کر اپنے من کو پاک کر لو، من کو دھو لو، نفس کی دنیا کو اجال لو، تو پھر کیا ہوگا؟ پروردگار کہتا ہے زمین آسمان کی برکتوں کے سارے دروازے تمہارے نام کر دوں۔ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جن کو کرنے کے بعد آدمی کا پاک ہو جاتا ہے اندر، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ نے 63 برس کی زندگی کے بعد 40 برس کی زندگی اعلان نبوت سے قبل
23 برس کی زندگی اعلان نبوت کے بعد 6 جون کو 12 ربیع الاول کو گرم دوپہر کے وقت چاشت کا وقت تھا، مدینہ منورہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے امی عائشہ کے حجرے میں بلا کر آخری بات فرمائی کہ میری امت سے کہنا اس بات کو سنبھال لیں۔ 23 برس کی اعلان نبوت زندگی میں 6600 آیات کا مبیش اتری، لاکھوں احادیث اتری، بے شمار احکامات اترے، لیکن اس 23 برس زندگی میں نبوت نے ہمارے باطن کو دھونے کے لیے آسان نسخہ دینے کے لیے کہا، لو بے شمار چیزیں ہیں لیکن ایک تم سنبھال لو تو تمہارا اندر اجل جائے گا، اندر نکھر جائے گا، دھل جائے گا۔ تو وہ چیز کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ ایک کام ہم کر لیں کے باوجود ٹینس ہے، اگر وہ آ گیا تو ضروریات زندگی کے بغیر بھی مطمئن ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ 6 جون 12 ربیع الاول کو امام کائنات نے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کان مبارک میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں جی سمجھ آ رہی؟ ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بات آج کا بوڑھا جوان تاجر کاشتکار عثمان کے اس نے ہونے والے ایک نکاح کی برکت سے اپنے پلے باندھ لے، پھر قیامت تک اگر اس کو پلے باندھ لیں گے تو جو بھی ثواب ملے گا، جو بھی سرپرائز ملے گا اس نوجوان کو ملے گا، کیونکہ اس نے ایک نئی جہد کی بنیاد ڈالی کہ جب کنجر لوگ شادیوں پہ کنجروں کو بلاتے ہیں، اس نے کہا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں، پروردگار کے اس کلمے کی برکت سے، نبوت کی پاکیزہ تعلیمات کی برکت سے مجھے ایک اس واجب زندگی میں منسلک ہو رہا ہوں، تو جن دو ذاتوں کی بنا پر میرا گھر آباد ہو رہا ہے اس ذات کی بات ہونی چاہیے۔ سو وہ بات جو ایک پلے باندھ لیں، جو 6 جون کو آپ نے ارشاد فرمائی تھی، حضرت علی کا کان اپنے لبوں پہ لگایا اور آپ نے ایک بات فرمائی، پھر اسی کو فرماتے 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 آپ کا سانس مبارک اکھڑا اور آپ اللہ پاک کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ آخری بات تھی، اس کے بعد کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی۔ حسن حسین سامنے تھے، فاطمہ الزہرا سامنے تھی، 9 ازواج مطہرات سامنے تھی، بے شمار صحابہ سامنے تھے اور 3 داماد بھی سامنے تھے۔ ان کے ہونے کے باوجود آپ نے کیا کہا؟ نہ حسن کے متعلق، نہ حسین کے متعلق، نہ فاطمہ کے متعلق، نہ 9 ازواج مطہرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخری بات فرمائی تو قیامت تک آنے والے امتیوں کے اندر کے دھونے کا نسخہ دیا، لو بھائی تم ایک کام کر لو۔ کیا کام کر لیں؟ وہ ایک بات فرمائی، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ لو بھائی میری بے شمار تعلیمات میں ایک قابو کر لینا، تم جوان ہو، تم بوڑھے ہو، 5 وقت کی نماز پہ کمپرومائز نہ کرنا، نماز کو سنبھالنا۔ نماز دوستوں کی خاطر، نیند کی خاطر، گپ شپ کی خاطر، میچ کی خاطر، بزنس کی خاطر، کسٹمر کی خاطر، کھیت کی خاطر، نماز پہ سودا تم نہ کرنا۔ محمد الرسول اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے یہ عمل تمہارے اندر کو دھو دے گا، اور جب تمہارا اندر دھل جائے گا تو پروردگار تمہیں دنیا سے بے نیاز کر کے خود غیب سے یوں پالے گا جس طرح ماں اپنے اکلوتے بچے کی پرورش کیا کرتی۔ نماز پہ کمپرومائز نہ کرنا، نماز کو پکا کرنا۔ تم جو ہو، جہاں ہو، جس مقام پہ ہو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اذان آ جائے حی علی الصلاۃ تو ترازو چھوڑ دیں، حی علی الصلاۃ تو کینچی آگے کپڑا نہ کاٹے، حی علی الصلاۃ تو حل آگے نہ چلے، حی علی الصلاۃ تو فائل پہ سائن آگے نہ ہو، حی علی الصلاۃ تو میچ کے دوران بیٹ اگلے گیند کو ٹچ نہ ہو، حی علی الصلاۃ تو اگلا لقمہ منہ میں نہ جائے، حی علی الصلاۃ تو گفتگو کا سارا تکلم کا سلسلہ ٹوٹ جائے، حی علی الصلاۃ تو ہلکا احباب چھوڑ دیں، کیوں؟ میرے رب نے بلا لیا، اور بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے کی بات ماننا یہ گستاخی ہو جاتی۔ اور کبھی اگر دنیا میں شیطان تمہیں کسی بات کی طرف قائل کرنے لگے کہ دیکھو جی یہ بھی تو خدمت خلق ہے، دیکھو جی یہ بھی تو ضروری ہے، دیکھو جی یہ بھی تو ضروری ہے، شیطان ہم رنگ زمین جال بچھائے گا، غیر اہم چیزوں کو اہم کر کے بتائے گا، یہ کر کے جب شیطان کبھی تمہارے دلوں میں نماز سے زیادہ کسی غیر نماز کے کام کو اہم کرنے لگے تو اس وقت دیکھنا نماز کے وقت میں بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے جو حجاج کرام گئے، عمرہ کرنے گئے، انہوں نے حج کیا ہوگا، ان سے اگر کوئی بیٹھا ہے حاجی صاحب تو فرمائے کہ جب نماز بیت اللہ میں کھڑی ہوتی ہے اس وقت طواف بند ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے؟ بولو جی۔ دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ جس نماز کی خاطر پروردگار بیت اللہ کا طواف بند کر دیتا ہے، شیطان جتنا بھی کسی اہم کام کو اہم بنا کے دکھائے، اس سے کہنا پاگل کے بچے یہ کام کم از کم بیت اللہ کے طواف سے اہم تو نہیں ہے۔
اگر تمہارا ذوق، تمہاری دانش، تمہارا ہوش، تمہارا ضمیر، تمہاری غیرت، تمہارا تجربہ کبھی یہ وومٹ کر دے کہ ہاں یہ کام طواف سے بھی اہم ہے، تو پھر تجدید ایمان کر لینا، کلمہ دوبارہ پڑھ لینا، کیونکہ بیت اللہ کے طواف سے اہم کام بھلا کائنات میں کون سا ہو سکتا ہے؟ اب تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، میڈیا لائیو طواف دکھاتا ہے، روز کی بنا پہ ہمارے یہاں طواف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر حجاج کرام پہ اعتبار نہیں ہوتا تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں، جب نماز کا وقت آیا تھا تو روزانہ 5 وقت بیت اللہ کی واحد عبادت، دنیا میں کہیں طواف نہیں ہوتا، یہ عبادت صرف بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی نے منت مانی کہ میں ایک ایسا کام کروں گا، عبادت کروں گا جو دنیا میں کوئی اور نہیں کرے گا، اگر میں نہ کر سکوں تو میری بیوی کو میرے اوپر طلاق۔ جوش ختم ہوا، ہوش سامنے آیا، عبادات کو گننا شروع کیا تو کوئی عبادت ذوق میں نہ، میں تلاوت کروں، میں نماز پڑھوں، میں تسبیح کروں، میں نفل کروں، میں خیرات کروں، میں کیا کروں؟ تو یقیناً دنیا کے 6 بر اعظم میں قائم 257 ممالک میں کوئی نہ کوئی آدمی تو یہ پریکٹس کر رہا ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلے ہوں۔ تو تھک ہار کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، میں نے یہ منت مانی، کوئی صورت بچنے کی ہے؟ تو امام صاحب فرمان لے کہ بیت اللہ چلا جا، طواف کرنے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دے، کہ صرف 5 منٹ کے لیے آپ مطاف خالی کر دیں، وہ خالی کر دیں، تم طواف میں شامل ہو جانا، اپنی قسم میں سچے ہو جاؤ گے، کیونکہ طواف ہے ہی بیت اللہ کی پروڈکٹ۔ 120 رحمتیں روزانہ اتارتے ہیں، اس میں 80 رحمتیں تو طواف کرنے والے چوس لیتے ہیں۔ تو جب 80 رحمتیں چوسنے والے رک چکے ہیں اس عمل سے، تو دنیا میں کون سا بڑا کام ہے جو طواف سے بڑا ہے جس کی وجہ سے تم مسجد میں نہیں آ سکے؟ ایک تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ دنیا میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہر ایک پہ ہر وقت ہو، معذور پہ جہاد نہیں، غریب پہ زکوٰۃ نہیں، مسافر پہ روزہ نہیں، خائف پہ حج نہیں ہے، امی آدمی کے اوپر شیخ الحدیث بننا نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اوپر ہر عبادت میں اونچ نیچ چھوٹ رخصت آ جاتی ہے، لیکن نماز کے علاوہ کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ 6 ہجری کو اللہ کے محبوب جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے طواف کرنے کے لیے، مقصد تھا کہ عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، ظہر کی نماز مکہ کے قریب پڑی، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، ان دنوں قریش کے مشرکین مکہ کے نمائندہ تھے، انہیں پتہ چلا تو یہ سامنے پہاڑوں میں چھپ کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں ظہر کی نماز پڑھی صحابہ نے، تو خالد نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے، رکوع سجود میں یہ مکمل دائیں بائیں آگے پیچھے سے غافل ہو جاتے ہیں، اگلی نماز جب پڑھیں گے تو یک بار حملہ کریں گے، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ ابھی وہ اگلی نماز کے لیے تیار ہوئے تو ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ الخوف کی آیات اترائیں کہ میرے محبوب اگلی نماز میں نماز نہ چھوڑیے گا، پڑھنے کا ترتیب بدل لیجیے گا، کچھ آدمی آگے چلے جائیں، کچھ پیچھے کھڑے ہو جائیں، کہ یا اللہ ہم نماز نہ چھوڑ دیں، یہاں تو موت تقسیم ہوتی ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ ہولناک اور کریٹیکل سچویشن جہاد سے زیادہ کہیں تو نہیں ہوتی، یا بازو کٹ رہا ہے یا آنکھ نکل رہی، یا شارک پھوٹ رہی ہے یا گردن کٹ رہی ہے، یہ تو نہیں ہوتا۔ تو جب جہاد جیسی ہولناک صورت میں نماز کو باجماعت پڑھنے کا طریقہ سورہ مائدہ بتلا رہی ہے، تو نکاح میں، ولیمے میں، شادی میں، بزنس میں، کھیل میں، آپ خود سوچیں، اس سے زیادہ خوفناک صورت تو کوئی نہیں۔ ہر دشمن کی خواہش ہے کہ میرا تیر، میری گولی، میرا بم دوسرے کی شہرک پہ لگے اور زندگی کا رشتہ کاٹ دے، اس سے کم تو دشمن راضی نہیں ہوتا۔ تو جب موت تقسیم ہو رہی ہو، نماز اس وقت بھی فرض ہے، تو باقی کون سا موقع رہ گیا؟ نماز گئی، نبوت کی تشبیہ دیکھ لیں، امام کائنات کی تشبیہ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کبھی کوئی انسان بغیر سر کے ہو؟ کتنی بلیغ، عمدہ، جامع، کمپریہنسو اور قیامت تک سمجھ میں آنے والی تشبیہ، تم نے کبھی کوئی انسان دیکھا جو بغیر سر کے ہو؟ کہا جی نہیں۔ کہا دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا مقام ہوتا ہے۔ سر گیا، انسان گیا، نماز گئی، اسلام گیا۔ جس آدمی زندگی میں نماز نہیں ہے اس پہ سچا سکون حرام ہے۔ دیکھو شہرت اور ہوتی ہے، عزت اور ہوتی ہے۔ شہرت تو اپنے دور میں مشرف کو مل گئی تھی، لیکن عزت تو نہیں ملی۔ کسی نے 8 ارب مسلم 20 کروڑ کی آبادی میں کسی نے اپنے بیٹے کا نام مشرف رکھو؟ کیوں جی؟ کسی نے رکھو مشرف؟ بلال نام تو رکھے ہوں گے آپ نے، اسامہ نام تو رکھے ہوں گے،
गुमनाम पहाड़ों के बीच में बीमारी की जिंदगी गुजार के जाने वाला सऊदी अरब का शहजादा, उसके नाम पे उसामा नाम तो रखे होंगे। वतन अजीज में बहुत बड़े फूल से जाने वाला कम वक्त जलील तरीन इंसान, किसी ने मुशर्रफ नाम बेटे का रखो तो बताओ क्यों जी? हर गाली उसके नाम हो जाएगी जो अपना नाम उस बेगैरत के नाम पे रखेगा। क्यों? इसलिए कि इज्जत और होती है, शोहरत और होती है, सेहत और होती है, वजूद का फूलना और होता है। एक आदमी को 2-4 भेड़ काट लें, डीमू काट लें, तो उसका चेहरा तो फूल जाता है, लेकिन इसको सेहत कौन कहते हैं? उभरा हुआ गाल उसको बाद नसीम भी लगे तो दर्द होती है, हल्का सा ऊपर से हाथ गुजर भी जाए तो दर्द होती है। क्यों जी? आपका चेहरा तो इस वक्त सेब की तरह फूला हुआ है, शगुफे की तरह सुर्ख है। कहा नहीं, ये सेहत नहीं है, ये डीमू का डसा हुआ है। नमाज के बगैर किसी को देखो कभी सुकून के आलम में, तो वो ऐसा ही होगा जैसे डीमू का डंगा हुआ सेहतमंद होता है। उसकी कोठी, उसके कार, उसके बैंक बैलेंस, उसके कपड़े, उसके जूते, उसके लिबास, उसका सुर्खो सफेद चेहरे पे न जाना, अंदर एक चोलिस्तान का सहरा है, अंदर एक अफ्रीका का जंगल है, अंदर एक बहरे मुर्दार है, जहां हर वक्त भंवर उठते हैं, हर वक्त बगोले उठते हैं, हर वक्त खुशहाली का मौसम होता है। ये वो पौधा है जिसपे उल्लू भी अपना आकर नहीं बनाता घोंसला। तो भाइयों, एक तो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अगर हम दिल को पाक करना चाहते हैं, मरने के बाद कोई एक्सक्यूज सुना नहीं जाएगा कि जी मैं अकेला था, मैं बीमार था, मैं बूढ़ा था, मैं जवान था। हर एक्सक्यूज लैम एक्सक्यूज होगा, हर बहाना लंगड़ा लूला बहाना होगा। नमाज के हवाले से शरीयत ने कोई अमल नहीं सुना। आखिरी अमल जो अल्लाह के महबूब ने क्या किया, हजरत अब्बास और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा के कंधे पे हाथ रखा, 14 दिन का टेम्परेचर और मरहब की भाभी जैनब के दिए हुए जहर का हल्का हल्का असर और वजूद में बला दर्जे की थकन, आपने दोनों के कंधों पे हाथ रखा और चले मस्जिद की तरफ। आपकी उंगलियां या कभी आपके पंजे, उसकी लकीर जमीन पे चलती हुई दिखाई दे रही थी। पूरा पांव उठा के नहीं रख रहे थे, लेकिन कह रहे थे मुझे नमाज पढ़ती हुई अपनी उम्मत दिखला दो। अगर मेरी उम्मत नमाज पे है, मैं मुतमईन होकर अल्लाह के पास चला जाऊंगा, हर खैर पे रहेगी। क्योंकि मेरे अल्लाह ने मेराज पे मुझसे वादा किया था, मेरे महबूब तेरी उम्मत अपनी नमाज पे कायम रहे, मैं उसको जमीन आसमान की हर आफत से बचाऊंगा। तो भाइयों, हम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। आप अंदाजा करें, फुकहा से पूछें, एक आदमी के घर और दुकान के दरमियान एक दरिया पड़ता है। जोहर की नमाज पढ़कर वो दुकान बंद करके चलता है, असर की नमाज जाके दरिया तैर के अपना पड़ा करता है अपने किनारे पर। गांव में एक दिन उसने कपड़े उतारे, सर पे बांधे, तैरना शुरू किया। 500 गज चौड़ा दरिया, 20 गज गहरा दरिया, तैरते तैरते बीच में थक गया। बाद मुखालिफ, भंवर खौफनाक, हवाएं मुखालिफ समत, चलते चलते थक गया। बाजू की मछलियां जवाब देगी, वजूद शल हो गया, थकन उतर गई। हत्ता कि उसको मुड़ के देखा तो सूरज डूब रहा था। अब जिस्म पे कपड़ा कोई नहीं, किबले का तयन कोई नहीं, रुकू सजूद पे कादिर कोई नहीं, वुजू का पता कोई नहीं, तस्बीहात पढ़ नहीं सकता, ठहर वो नहीं सकता। इससे ज्यादा दुनिया में हौलनाक सूरत क्या हो सकती है? यहां भी उसको नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर नमाज यहां ना पढ़ी तो एक कजा नमाज का गुनाह उसके सर लिखा जाएगा। कि यार उसको तो लिबास भी नहीं है, कब भले नो, रुकू सजूद पे कादिर नहीं है, कब भले नो, तस्बीहात नहीं पढ़ सकता, ना कर सके, किबला रुख का पता कोई नहीं ना हो, वुजू का कुछ पता नहीं ना हो, बाजू हिला रहा है, फिर ठहर नहीं सकता। का उसको नमाज की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर यहां भी नमाज छोड़ देगा कि भी नमाज कजा हो रही है और सामने आ गया दरिया का किनारा, दरिया का किनारे पे पहुंचूंगा तो यकीनन सूरज डूब जाएगा। सूरज डूब गया तो मेरी असर की नमाज दरिया के अंदर गर्क हो जाएगी। तो उसको इस वक्त पे नमाज पढ़ना फर्ज है, क्योंकि नमाज गई दोनों जहान गए। इसलिए किसी हुक्म पे शरीयत ने मां बाप को मारने को हुक्म नहीं दिया। नमाज न पढ़े औलाद को मारो, कि नमाज नहीं पढ़ते तुम तो दोनों जानों के खैर से चले जाओ। तो भाई, एक तुम नमाज का एहतमाम करें अगर तज़किया चाहते हैं। दूसरा तज़किया का तरीका निकाह है। आंखों को हया देता है निकाह। निकाह के हवाले से 2-3 बातें सुन लें, उसके बाद फिर हम दुआ कर लेते हैं। निकाह का, जवानों निकाह कराओ, दिल पाक होगा। जवानों निकाह कराओ, आंखों में हया आएगा। जवानों निकाह कराओ, दिल के अंदर करार आएगा।
جوانوں نکاح کراؤ، دماغ کے اندر اضطراب ختم ہو جائے گا۔ جوانوں نکاح کراؤ، سوچوں میں طہارت آ جائے گی۔ جوانوں نکاح کراؤ، جذبوں میں پاکیزگی آ جائے گی۔ جوانوں نکاح کراؤ، خیالات میں تطہیر ہو جائے گی۔ نکاح کراؤ، نکاح کراؤ، نکاح کراؤ۔ نکاح سے بھی اندر پاک ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر 4 فطری جذبے ہوتے ہیں: بھوک میں کھانا، پیاس میں پانی، تھکن میں نیند، اور جنسی جذبے کی شدت میں خاتون کا تخیل۔ یہ آدمی کے فطرت میں شامل ہے۔ ان 4 جذبوں میں سے جنسی جذبہ سب سے شدید ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے بار بار نکاح کا کہا۔ نکاح کے حوالے سے 3-4 باتیں ہم سن لیں، تاکہ جن کے نکاح نہیں ہوئے وہ آنے والے دنوں میں نکاح کے حوالے سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ میں نے ایک جگہ بیان کیا، بیان کرنے کے بعد میں نے کہا جی بولو، یہ جو 2-4 باتیں میں نے نکاح کی کہی ہیں، اس کا خیال رکھ کے کون نکاح کرے گا؟ تو شادی شدہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی۔ میں نے کہا تم چانس اویل کر چکے ہو، تم جو کر چکے ہو تم تو بھگتو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ہاتھ کھڑے کرو؟ اور میں نے دیکھا جو 70+ بابے تھے وہ بھی کانپتے ہوئے ہاتھ کہ جی ہم بھی اسی طریقے پہ نکاح کریں گے۔ میں نے کہا اگر یہ بات خواتین تک پہنچ گئی وہ تو میرے تکہ بوٹی کر دیں گے کہ یہ کون سا مولوی آیا ہے جو ہمارے شوہروں کو دوسرے نکاح کی عادت ڈال کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ شادی شدہ کے لیے نہیں ہے، وہ جو ہو چکا اس کو بھگتیں، جو دوسرے آنے والے ہیں یہ ان کے لیے ہے، جو چانس اویل کر چکے ہیں بسم اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے، رسم دنیا نہیں ہے۔ جس اللہ نے نماز کا حکم قرآن میں دیا اسی اللہ نے نکاح کا حکم قرآن میں دیا۔ جس اللہ کے رسول نے نماز اپنی ذات سے پڑھی اسی اللہ کے رسول نے 11 نکاح اپنی ذات سے کیے۔ لہذا ہر عبادت کا حکم دینے والا اللہ، نکاح کا حکم دینے والا بھی اللہ۔ ہر عبادت کو بدرجہ احسن اپنی ذات سے پورا کرنے والے رسول اللہ، نکاح کو بھی اپنی ذات سے پورا کرنے والے رسول اللہ۔ لہذا نکاح ایک عبادت ہے، رسم دنیا نہیں ہے، اور عظیم ترین عبادت ہے، اور اپنے اندر کئی عبادتیں رکھتی ہے۔ اس لیے عہد نبوت میں اللہ کے محبوب پوچھا کرتے بھائی نکاح کرو نکاح کرو، اس لیے شریعت نے نکاح کو آسان کیا۔ پانی پینے کے ابھی ایک دوست کہہ رہے تھے 6 سنتیں ہیں، نکاح پانی پینے سے بھی آسان ہے۔ شریعت نے اپنے احکام میں سب سے آسان نکاح کو کیا۔ ولیمہ، خطبہ، بارات، منگنی، رسم حنا، یہ ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ لڑکا لڑکی 2 جوان انہوں نے آمنے سامنے کہا، ہم نے ایک دوسرے کو میاں بیوی قبول کیا، چلو بے نکاح ہو گیا۔ خطبہ پڑھ لو تو ٹھیک، ولیمہ کر لو تو ٹھیک، برات لاؤ تو ٹھیک، لیکن نہ کرو تو میاں بیوی یہ بن گئے۔ اتنا کام آسان پانی پینا بھی نہیں ہے جتنا کام آسان نکاح کرنا ہے۔ شریعت نے اس کو آسان اس لیے کیا کہ انسانی فطری جذبوں میں سب سے شدید جذبہ یہ ہوتا ہے، اگر اس کو مشکل کر دیتی تو لوگ نکاح کی بجائے زنا کی طرف چل پڑتے۔ غیر نے اس آسان کام کو مشکل بنایا، اس وجہ سے زنا عام ہو گیا۔ زنا کب آسان ہوتا ہے؟ جب نکاح مشکل ہو جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ صحابی ہیں، اللہ کے محبوب کے پاس ہے، کپڑوں پہ رنگ تھا کہ عبد الرحمن نکاح تو نہیں کر لیا؟ کہاں کر لیا؟ کب بتایا ہی نہیں؟ حالانکہ ایکسپورٹ امپورٹ کے بزنس مین تھے، کھرب پتی صحابے تھے، 10 مبشرہ میں تھے، نبوت کی شرکت ان کے لیے کتنی بڑی باعث سعادت تھی۔ لباس پر پڑے ہوئے رنگ کی وجہ سے پہچانا، نکاح تو نہیں کر لیا؟ کہ جو نکاح کر لیا، اچھا مبارک ہو، کوئی بکری کھلا دو۔ لیکن اتنا آسان کام سمجھا کہ نبوت کے دور میں اپنے نبی کے ہوتے ہوئے صحابہ نے نکاح کر لیا، اللہ کے محبوب کو نہیں بلایا، آسان کام کر دیا۔ ایک تو نکاح کو عبادت سمجھا جائے، عبادت میں ویڈیو کوئی نہیں بناتا، عبادت میں خرافات کوئی نہیں کرتا، عبادت میں ملاوٹ کوئی نہیں کرتا۔ چونکہ نکاح کے حوالے سے عبادت کا کانسیپٹ کمزور ہے، اس لیے نکاح کے اندر ساری خرافات ہوتی۔ دوسرا، نکاح کی بنیاد ٹھیک رکھی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر یا برج خلیفہ 150 منزلہ یا 110 منزلہ یا 130 منزلہ، جب برج خلیفہ کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھی دبئی کے ایک برج کی، تو اس وقت ذہن میں تھا کہ یہ 120 منزلہ ہوگا کم و بیش، تو اس کی بنیادیں بھی اتنی مضبوط بھری گئیں چونکہ پتہ تھا کہ اس نے 120 منزلہ کو اٹھانا ہے بوجھ پر۔
جس میاں بیوی نے اللہ زندگی دے 70 سال 80 سال گزارنے ہیں، لہذا اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، ورنہ یہ رشتہ اتنی دیر تک ٹھہر نہیں سکے گا۔ نکاح کی بنیادیں 4 ہوتی ہیں: جمال، مال، کمال یا حسب و نسب۔ ان 4 بنیادوں پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ عیسائی ترجیح دیتے ہیں حسن کو، لڑکے کے فیچر ایسے ہوں، لڑکی کا نقوش ایسے ہو۔ یہودی ترجیح دیتے ہیں مال کو، ان لاز پیسے والے ہوں یا لڑکی پیسے والے ہو۔ ہندو ترجیح دیتے ہیں برادری کو، برہمن برہمن میں کرے گا، شودر شودر میں کرے گا۔ اب یہ 3 قومیں اپنے نکاح کی بنیاد یا جمال رکھتی ہیں یا مال رکھتی ہیں یا حسب نسب رکھتی ہیں۔ امام کائنات نے کیا فرمایا کہ جو میری بنیاد کو چھوڑ کر عیسائیوں کی بنیاد لے گا، یعنی جمال رکھے گا، لڑکی کا رنگ فیئر نہیں ہے، لڑکے کا قد ٹھیک نہیں ہے، لڑکی کے نقوش جاذب نظر نہیں ہے، لڑکے کا یہ ٹھیک نہیں ہے، جو اس وجہ سے میری امت کی بیٹیوں کو ریجیکٹ کرے گا یا میرے امت کے بیٹوں کو دھتکارے گا کہ اس کے نقوش، قد و خال، فزیکل اپیرنس یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ فرمایا جو نکاح کی بنیاد رکھے گا کس چیز کو؟ جمال کو، اللہ پاک اس کو ہمیشہ پریشان رکھیں گے۔ کیوں؟ کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بنیاد کمزور ہو جائے گی۔ لڑکی بیاہ کے لایا تو جوان تھی 20 سال کی، یقیناً اس کے جسم کی خوبصورتی اور تھی، پروردگار نے 10-12 سال میں 6 بچے دے دیے۔ اب 6 بچوں کے بعد تو وہ جاذبیت نہ رہی، وہ کشش نہ رہی، وہ رانائی نہ رہی، وہ دلکشی نہ رہی، وہ مرجعیت نہ رہی، وہ حسن نہ رہا۔ تو جس کی بنیاد جمال تھا، وقت کے گزرنے کے ساتھ بنیاد کمزور پڑے گی، طلاق بڑھ جائے گی۔ اس لیے فرمایا اپنے نکاح کی بنیاد جمال نہ رکھو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پروردگار کہتا ہے میں نے ہر انسان کو حسین بنایا، سو پروردگار کی تخلیق میں نقص نکال کے ذلیل نہ بنو۔ دوسرے کی بیٹیوں کو نفسیاتی کیس نہ بناؤ، قد کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، شکل کی بنیاد پر۔ آسمان کے خالق کی مینوفیکچرنگ ہے اور اللہ کی مینوفیکچرنگ میں فالٹ کوئی نہیں ہوتا۔ بے غیرت میڈیا نے لوگوں کو بے حیا بنانے کے لیے آوارہ ترین لڑکیوں کو حسن دکھلا کر ان کا مزاج برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ نوجوانوں نے دیکھا اس فلاں لڑکی کو میڈیا پر، اس کی آنکھ ایسی، اس کے کان ایسے، اس کا رنگ ایسے، اس کے نقوش ایسے، اس کو ذہن میں بٹھا کر پاک باز، عفت ماب اور ایشیائی بچیاں جو گھروں میں پرورش پاتی ہیں، آوارہ گر نہیں ہوتی، اسٹیج نہیں جاتی، ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کم نصیب سے کس نے کہا کہ حوا کی بیٹیوں کے سینے پر ایک ناکامی کا داغ چھوڑ کے نئیوں کی تلاش میں چلے جاؤ؟ اگر کسی کی بیٹی کو دیکھنا بھی آئے تو وہ گائے بھینس نہیں ہے کہ اس کو منڈی میں لا کھڑو۔ اگر دیکھنا بھی آئے تو عزت اور آبرو سے دیکھو، اس طرح سے دیکھو کہ اگر تمہیں ریجیکٹ کرنے کا موقع ملے تو تمہیں یہ پریشانی نہ ہو، نہ اس کو پریشانی ہو، نہ ماں باپ منہ چھپاتے پھریں۔ میرے ایک دوست کے گھر میں رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، اور رشتہ دیکھنے کے لیے 8-10 بڑے بڑے ڈشکرے آگے، کھانے پینے والے آ جاتے، 2-3 ان کی عورتیں آگے، 5-7 بڑے بڑے ہٹے کٹے 6-8 فٹ کے آگے۔ لو جی انہوں نے بیچاروں دسترخوان سجا دیا، کھایا پیا، ڈکار مارا، باہر جا کے جواب دیا کہ جی لڑکی کا رنگ صاف نہیں تھا۔ اب ان بغیرتوں سے پوچھو رنگ تم نے کیا یا پروردگار نے کیا؟ اگر اتنی غیرت تھی تو کسی کی بیٹی کے رنگ پہ تنقید کرنے سے پہلے سوچا نہیں تھا؟ رنگ پہ تنقید نہیں ہو رہی، رنگ ڈسٹمپر کرنے والے اللہ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ پروردگار آپ کا یہ کلر سکیم اچھی نہیں تھی۔ اور مخلوق پہ دیکھو نا، تعمیر پہ تنقید معمار پہ حرف آتا ہے، زیور پہ تنقید سنار پہ حرف آتا ہے، برتن پہ تنقید کمہار پہ حرف آتا ہے، تقریر پہ تنقید مقرر پہ حرف آتا ہے، اور لباس پہ تنقید درزی پہ حرف آتا ہے۔ کسی کی بیٹی پہ تنقید بولو کس پہ حرف آئے گا؟ بولو جی، بولو جی، بولو کس پہ حرف آئے گا؟ تنقید اس نے اگر اس کی آنکھ پہ کی ہے، اس کے ناک پہ کی ہے، اس کے رنگ پہ کی ہے، تو اس نے اپنی آنکھ ناک خود بنائی ہے یا اللہ نے بنایا؟ بولو۔ نوح علیہ السلام نے ایک کتے کو دیکھا، اس کی 4 آنکھیں تھیں، ہنس پڑے۔ کتے کو پروردگار نے زبان دی اور زبان میں کہنے لگا نوح میرے بس میں ہوتا تو میں 4 آنکھیں کجا کتا ہی کیوں بنتا؟ میں اپنی مرضی سے کب کتا بنا؟ تو 4 آنکھوں پہ ہنستا ہے۔ اگر میرا بننا میرے بس میں ہوتا تو 4 آنکھیں تو دور کی بات، میں ذلیل ترین مخلوق میں ہونا کیوں انتخاب کرتا؟ پھر کہنے لگا نوح اپنے عظیم ہونے پہ شکر کر، میرے ذلیل ہونے پہ تانا مت دے، اپنے عظیم ہونے پہ شکر کر اور میرے 4 آنکھوں پہ تنقید مت کر۔ قیامت والے دن میں پروردگار کی بارگاہ میں مقدمہ درج کروں گا، پروردگار اس نے میرے اوپر تنقید نہیں کی تھی، تیرے اوپر تنقید کی تھی۔ نام عبد الشکور تھا، جب یہ بات سنی تو روتے روتے نوحہ کرتے کرتے پروردگار نے پکارا یا نوح
اے نوح کرنے والے گھبرا مت، ہم کتے کو فراموش کر دیں گے۔ تو لوگوں کی بیٹیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹٹولنا اور ان کو نفسیاتی کیس بنا کے واپس آ جانا، ایسے بغیرتوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تمہاری گھروں میں بیٹیاں کوئی نہیں۔ سو اپنی بنیاد پہلے ٹھیک رکھیں، عیسائیوں کی بنیاد پسند نہ کریں۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دوسری بنیاد یہودیوں کی ہے، میرے سالب فلاں ہیں، میرا سسر فلاں ہے، اس کی لینڈ اتنی ہے، اس کی پراپرٹی اتنی ہے، اس کا بینک بیلنس اتنا ہے، چلو شادی ہو جائے گی، 4 پیسے مل جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مال کو بنیاد بنا کر شادی کرے گا پروردگار ہمیشہ اس کو فقیر رکھے گا۔ انہ ہو اغنا واخنا، اللہ غریب کرتا ہے، اللہ امیر کرتا ہے۔ جس نے شادی سے پہلے آنکھوں کو کشکول بنا لیا اور زبان کو سوالی بنا لیا اور مخلوق کے ساتھ امیر اور غریب ہونے کا تصور جوڑ لیا، پروردگار ہمیشہ اس کے روئے روئے میں فقر و فاقہ بھر دیں گے۔ ہمیشہ مانگتا رہے گا، ہمیشہ جھکتا رہے گا، ہمیشہ بچتا رہے گا، ہمیشہ پستا رہے گا، ہمیشہ چاپلوس رہے گا، ہمیشہ خوشامد کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ سسرال کی خوشامد کروں گا تو یہ ملے گا۔ سو یہودیوں کی بنیاد پر یہ مت کرو۔ اور تیسرا ہے برادری سے باہر۔ میرا ایک دوست کہنے لگا میرا خالو مر گیا، ہم اس کے جنازے پہ نہیں گئے، 4 آدمیوں نے کتے کی طرح دفن کر دیا۔ میری خالہ کا پاؤں ٹوٹ گیا، ہم 10 سال سے نہیں گئے رہے، وہ چیخ رہی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا تھی؟ سگی خالہ کہنے لگے اس نے اپنی بیٹی کی شادی باہر کر دی تھی۔ میں نے کہا یہودیوں کے ہاں؟ کہنے لگے نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں؟ نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا باقی امت احمد تو ایک ہے، اللہ کے محبوب کی امت تو ایک ہے، اس میں تو غیر کا تصور ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ہندوانی مینٹالٹی ہے، ہندوؤں کی سوچ ہے کہ وہ برہمن ہے، وہ شودر ہے۔ کس کے بہاں کر دی؟ کہ اس نے برادری کیا کر دی؟ اس وجہ سے وہ اس کا خالو مرا تو اس کو کتے کی طرح دفن کرنا کہا جا رہا ہے۔ خالہ 10 سال سے کولے کے مرض میں پڑی ہے، کسی نوکرانی کو رکھا ہوا ہے، سگی بہن اس کی تیمارداری پہ نہیں جاتی، اس نے بیٹی رشتہ باہر کر دیا۔ بد کردار لوگوں کی مکروہ سوچیں، غلیظ لوگوں کی متعفن باتیں، غیروں کے ایجنٹ لوگوں کی ناقص پالیسی، ہندوؤں کے ذہنی غلام لوگوں کی ناقص باتیں۔ تمہیں برادری تو اللہ کے محبوب کلمے کی بنیاد پہ دے گئے۔ کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ میری برادری میں ہے۔ باقی گجر، راجپوت، ڈاکٹر، بٹی، ارائیں، یہ کوئی برادری نہیں ہے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں جی فلاں حسب نسب میں شادی کروں گا، بڑا خاندان عزت ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس لیے بڑے خاندان کا انتخاب کرتا ہے وہاں سے کروں کو عزت ملے گی، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ دیتا ہے، رسول تقسیم کرتا ہے، ایمان والوں کو ملتی ہے۔ باقی تو سارے ذلیل کے ذلیل ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اس میں خونی رشتہ صرف ایک ہے، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، آپ کی سگی پھوپھو کی بیٹی، بس ایک ہے۔ باقی 5 بیویاں آپ کی برادری میں ہیں اور 5 بیویاں آؤٹ آف فیملی ہیں۔ آپ کی 4 صاحبزادی ہیں۔ بڑی بیٹی کا نکاح آپ نے اپنی سالی کے بیٹے کے ساتھ کیا، اپنے ہاں کوئی نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کا بیٹا ابو العاص، اس کو اپنی بڑی بیٹی شہزادی زینب دے دی۔ دوسری بیٹی کا نکاح بنو امیہ کے نوجوان عثمان سے کیا، رقیہ کا۔ تیسری بیٹی کا نکاح رقیہ کے انتقال کے بعد بدر کے بعد دوبارہ سیدنا عثمان بنو امیہ کے فرد سے کیا۔ چوتھی بیٹی کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی۔ تو وہ لوگ جو اس بنا پر برادری سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کل ان شہزادیوں کو منہ کیا دکھائیں گے۔ پھر ہماری 5 مائیں آؤٹ آف فیملی ہیں، ان کو کیا منہ دکھلائیں گے کہ تم نے اس لیے خالہ کا بائیکاٹ کیا تھا، اس لیے پھپھو کا بائیکاٹ کیا تھا، اس لیے چچا کا بائیکاٹ کیا تھا کہ اس نے امت احمد کو برادری قرار دیا تھا، ارائیں، راجپوت اور گجر اور ان کو نہیں کیا تھا، تو تمہیں میری برادری پسند نہیں تھی، ہندوؤں کی برادری پسند تھی، تو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا فائدہ اس نماز، روزے، حج، زکات کا جس کے پڑھنے کے بعد آدمی نبوت کی برادری کو اپنی برادری نہ سمجھے، غیر سمجھے۔ خود آپ کی بڑی پھوپھو زاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ، اس کا نکاح غلام سے کیا تھا، زید سے۔ زید بکتا بکاتا آیا تھا، اوکاز کے میلے میں بکا، حکیم بن حزام نے خریدا، شادی کے موقع پہ اپنی پھوپھو زاد بہن حضرت خدیجہ کو دے دیا، خدیجہ نے ڈونیٹ کر دیا آپ علیہ السلام کو۔ بکتا بکاتا غلام
پتہ نہیں کہاں ڈاکہ پڑا، ڈاکوں نے نوجوان کو اٹھایا، اوکاز کے میلے میں سیل آؤٹ کیا، حکیم بن نظام نے پرچیز کیا، سیدہ خدیجہ کو تحفہ دیا، شادی کے بعد انہوں نے نبوت کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، تو آپ نے اپنی سگی امیمہ پھپھو کی بیٹی زینب کا نکاح اپنے غلام سے کر دیا، غیر سے نہیں کیا، جو ہمارے ہاں غیر کہتے ہیں جس کو۔ ہندوؤں کی بنیاد پر اپنے اور غیر کا تصور نہ رکھیں، اگر ماننا ہے تو جس کا کلمہ پڑا اس کی برادری کو مانیں، اللہ کے واسطے اس جرم عظیم سے توبہ کریں کہ ہم نے فلاں سے تعلق کاٹ دیا، اس نے بہر شادی کیوں کی تھی۔ آج کئی بچیاں بلوغت کے بعد سائیکی پیشنٹ بن چکی ہیں، نفسیاتی مریض بن چکی ہیں، کیونکہ ہم نے شادی کرنے کے لیے نبوت کی برادری کی بجائے اپنی برادری، اپنی گوت، اپنے خون کو ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا جو خاندان کی بنیاد پر شادی کرے گا اللہ اس کو ذلیل رکھے گا۔ تو چوتھی بنیاد ہے دین، کمال۔ آپ فرمایا جو شادی کرنے سے پہلے دیکھے گا نوجوان دیندار ہے یا نہیں، بچی دیندار ہے یا نہیں، تو جو دین کو بنیاد رکھے گا اس میں حسن کو بھی دیکھ لے، اس میں برادری کو بھی دیکھ لے، اس میں جمال کو بھی دیکھ لے، اس میں خاندان کو بھی دیکھ لے، لیکن بیس، فاؤنڈیشن اور بنیاد دین رکھے، باقی ساری چیزیں سپورٹنگ رکھے کہ ٹھیک ہے میری اصل بنیاد دین ہے، لیکن شکر ہے میری برادری میں مل گئی، شکر ہے مجھے حسین مل گئی، شکر ہے مجھے مالدار مل گئی، باقی ساری چیزیں مل جائیں، لیکن جس نے بنیاد دین کو بنایا، اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا اللہ اس کو عزت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، مال بھی دے گا۔ اور آخری بات بھائی، شادی سے پہلے ہم اپنی گاڑی کسی آدمی، میرے پاس ایک نوجوان آیا امریکہ میں، نیو یارک کے اندر وہ ٹیکسی چلاتا ہے، میں اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا، کہنے لگے جی آپ کی گاڑی میں چلاتا ہوں، یہی گاڑی میرے پاس ہوتی ہے۔ اب ہمارا ملک آزاد ہے، دائیں چلاؤ بائیں چلاؤ، یہاں قانون کی پابندی تو ہے نہیں، اللہ کا شکر۔ امریکہ تو غلاموں کا ملک ہے جی، دائیں چلو بائیں چلو اور سگنل کا خیال رکھو۔ ہم ایک اللہ کا شکر ہے ماؤں نے آزاد جناب، ہم دائیں چلائیں بائیں چلائیں، درمیان میں چلائیں، آگے چلائیں پیچھے چلائیں، ہمیں کون ہوتا ہے قید کرنے والا؟ ماؤں نے آزاد جناب، اس نے چلانے کی کوشش کی، آزاد ملک کے آزاد شہریوں جب گاڑیاں دائیں میں گزری اس نے کہا جی میں نہیں چلا سکتا، آپ جانے آپ کی گاڑی جانے۔ آزاد دیش میں غلام دیش کا آدمی نہیں چلا سکا، ہم اللہ کا شکر ہے آزاد ہیں۔ پی شوق سے آئے وائز کیا بات ہے ڈر کی، جنت تیرے قبضے میں ہے دوزخ تیرے گھر کی، ہم آزاد لوگ۔ اچھا میں نے پھر اس کو گاڑی نہیں دی، چونکہ مجھے پتا تھا کہ 10-12 لاکھ کی گاڑی اگر انٹرین آدمی کو دے جی اپنا نقصان کرے گا، میرا نقصان کرے گا، سامنے والے کا نقصان کرے گا۔ گوشت پوشت کی گاڑی کسی کے حوالے کر رہے ہیں، بیٹی ہے، لخت جگر ہے، اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کے پالا ہے۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ایک ایک دن پال کے 20 سال کے بعد لاکھوں کے سامان کے ساتھ ایک اجنبی کے حوالے کر رہے ہیں۔ دیکھو اس کو زندگی کی گاڑی چلانے کے حقوق و فرائض کا پتہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پتا تو کل کبھی ساس سے ٹکرائے گا، کبھی سس سے ٹکرائے گا، کبھی باپ سے ٹکرائے گا، کبھی دیور سے ٹکرائے گا، کبھی سالی سے ٹکرائے گا، اور روز اس کے ٹکراؤ اور پھڑن آتے رہیں گے، کیونکہ اس کو گوشت پوشت کی گاڑی کے چلانے کا طریقہ نہیں آتا، حقوق و فرائض کا پتہ۔ ایک نیا کپل بن رہا ہے، کسی کی بچی اپنے گھر میں لا رہے ہو، کسی کی عزت اپنے سیج پہ لا رہے ہو، کسی کا لخت جگر اپنے پاس لا رہے ہو، اور اس نے تو اس کو خوابوں میں پالا تھا اور ماں نے اس کو سنوارا تھا، آنے واحد میں اس نے سب کچھ آپ کے مہمانوں کی خاطر لاکھوں کا جہیز دیا، آپ کے کام کی خاطر اپنی بیٹی غلام بنا کے آپ کے بستر پہ دھر دی۔ اب کم از کم اس بیٹی کے ساتھ جو کسی کی ہے اور میری عزت بنی ہے، آسمان والے نے اس کے ساتھ جو ٹریٹ کرنے کا طریقہ دیا ہے، مجھے کم از کم وہ تو آنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آئے گا تو وہی ہوگا جو آج طلاق اور خلا کے نام پر ہو رہے۔ ایک چیز بیٹیوں کو ضرور سکھلائیں، بیٹیوں والوں سے گزارش کر رہا ہوں، ایک چیز بیٹیوں کو ضرور سکھلائیں، جہیز تھوڑا یا زیادہ، آنے والا داماد پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اگر بیٹی ایک چیز سیکھ کے چلی گئی، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں تقدیر غالب نہ ہو تو اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں بیٹی سکھی رہے گی، راج کرے گی، عزت کرے گی، چین سے رہے گی، پوتیوں دوتیوں والی بن جائے گی، اس کو کوئی پھٹن نہیں آئے گی، کریک نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک چیز سکھا دیں بیٹیوں کو، بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہیں تو اے سی کا ماحول ملتا ہے، ساس کے پاس جاتی ہیں تو ہیٹر چل جاتا ہے، بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہیں تو گلستان میں ہوتی ہیں، سسر کے پاس جاتی ہیں تو روہی کے ڈیزرٹ میں چلی جاتی ہیں، بیٹیاں جب گھر میں ہوتی ہیں تو ماں باپ سونے سے جگاتے نہیں، وہاں سو لیں تو ایسے منہ زور نشتر آ کے چپتے ہیں کہ مت پوچھو، بیٹیاں گھر میں ہو تو ان کی خواہشات پوری ہوتی ہے، وہاں ضروریات کے لیے بھی تڑپتی رہتی ہیں،
لہٰذا آپ یہ رکھیں کہ بیٹی کو اے سی سے ہیٹر میں بھیج رہے ہیں، چمن سے تندور میں بھیج رہے ہیں، شہد سے زہر میں بھیج رہے ہیں، مشرق کی روایت میں بھیج رہے ہیں، وہاں انہوں نے بیٹی بنا کے کوئی نہیں رکھنا، وہاں جائز بات پہ بھی تنقید ہوگی، کوکنگ پہ بھی تنقید ہوگی، اور یہ تھک کے ٹوٹ کے گرے گی گھر کو رات کو، نہ کوئی دبانے والا ہوگا، نہ کوئی پیار کرنے والا ہوگا، نہ کوئی لفظوں کے مرم رکھنے والا ہوگا، البتہ نشتریت ساری کی ساری اس کے بدن میں چبھو کر اس کی آنکھوں کو بے خواب کرنے والے کئی ہوں گے۔ ایک چیز بیٹی کو سمجھا دیں، وہ کون سی؟ عرب خاتون اپنی بیٹی کو رخصت کر رہی تھی، رخصت کرتے کرتے اس نے جب رخصتی کا وقت آیا، بہر دہلیز پہ شوہر آ گیا، تو اس نے بیٹی کو کہا بیٹی ایک بات اپنے پلے باندھ لینا۔ اس نے کہا ماں کون سی؟ اس نے کہا ایک اجنبی کی خاطر تو کتنی قربانی دے رہی ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا جی ہاں۔ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا ہاں۔ گھر کی چار دیواری کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا ہاں۔ وطن کی ہواؤں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہا ہاں۔ جنم جنم کی سہیلیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں؟ قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں؟ کہ اپنے ماحول اپنی پسند چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں؟ کہ ایک کی خاطر اتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ کہ اس کی خاطر بیٹا ایک چیز اور بھی چھوڑ دینا، تو یہ تیری ساری قربانیاں وقت میں آ جائیں گی، عزت میں آ جائیں گی، ان کا بھاؤ پڑے گا، اور اگر تو نے ایک چیز نہ چھوڑی تو باقی ساری چیزیں تیری جو قربانیاں کر کے جا رہی ہیں وہ برباد ہو جائیں گی، 4 دن کے بعد ذلیل ہو کے گھر آئے گی۔ اس نے کہا ماں بولو، وہ ان قربانیوں سے مشکل ہیں، ماں باپ کی محبت فطرت ہوتی ہے۔ میری اہلیہ رات نیچے والے پورشن میں سونے لگی تو چھوٹی بیٹی نیچے آ کے پڑی ہوئی تھی، ماما آپ نے نیچے سونا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہ میں نے نیچے سونا ہے۔ اوپر سوئے تو اوپر۔ ماں باپ کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، بہن بھائیوں کی لڑائی کے باوجود ایک پیار ہوتا ہے، وطن کی ہواؤں سے ایک محبت ہوتی ہے، گھر کی چار دیواری سے ایک انس ہوتا ہے، جنم جنم کی سہیلیوں کے ساتھ ایک ایفیلیشن، ایک تعلق بحال ہو جاتا ہے، اور اتنی چیزوں کو چھوڑنا ایک آدمی کے لیے جو اجنبی ہے، کہ بیٹا ایک کی خاطر اتنا چھوڑ رہی ہے؟ کہاں چھوڑ رہی ہوں؟ کہ بیٹا اس کی خاطر ایک چیز اور بھی چھوڑ دینا۔ کہ ماں کیا چھوڑوں؟ کہ اس کی خاطر، اس کی خاطر، اس کی خاطر اپنی انا چھوڑ دینا، اپنی ضد چھوڑ دینا۔ اگر تو نے انا چھوڑ دی تو تیری ساری قربانیوں میں رنگ بھر جائے گا، اور اگر تو نے انا نہ چھوڑی تو ماں باپ کا چھوڑنا بھی بے وقت، گھر کا چھوڑنا بھی بے حیثیت، بہن بھائیوں کا چھوڑنا بھی بے وقت۔ اگر تو اڑ کے رہی، لڑ کے رہی، ضد کر کے رہی، اپنی بات کو منوانے کا جذبہ رہا، جو میں نے کہا وہ کرنا ہے، تو بیٹا پھر تیری کوئی قربانی وقت والی نہیں ہوگی۔ ہاں تو چھوڑ دے اپنی انا کو، گھر دوسرے میں داخل ہونے کے بعد تو نے شوہر کی پیشانی پہ دیکھنا ہے، تیرے لباس کس لباس کے اوپر اس کی پیشانی میں چمک آتی ہے، اور کس لباس پر پیشانی کی جھریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کس سبزی پر وہ خوش ہو جاتا ہے، کس سبزی پر وہ منہ بنا لیتا ہے، کس رشتہ دار کے آنے پر وہ کھل اٹھتا ہے، اور کس رشتہ دار کے آنے پر وہ منہ بنا لیتا ہے۔ بیٹا جس چیز کو وہ چھوڑتا چلا جائے تو نے چھوڑ دینا ہے، جس کو پسند کرے تو نے اپنی پسند بنا لینا ہے۔ بیٹا اگر تو نے یہ کیا، گھر میں آئے تو اندر استقبال نہیں، صدر دروازے پہ استقبال کرنا، سویا ہوا ہو تو آواز دے کر کسی کو مت بلانا، چڑیاں آ جائیں تو تالی مت بجانا، چپکے سے کنکر کو جب پھینک کر اس کو اڑا دینا۔ بیٹا اپنے شوہر کی پیشانیوں میں چھپنی ہوئی اس کی رضا کو، اس کی مرضی کو، اس کی چاہت کو، اس کی خواہش کو تلاش کرنا تیرا اولین کام ہوگا۔ بیٹا اگر تو نے یہ کر لیا تو پھر گارے مٹی کے مکان میں نہیں رہے گی، پھر شوہر کے دھڑکتے ہوئے دل کے اندر رہے گی۔ اور بیٹا اگر تو نے یہ نہ کیا، اس نے نیلا لباس کہا تو نے کالا لباس کہہ لیا، اس نے ماموں کے نانے کہا تو نے دوسرے دن دعوت دے لی، اس نے بھنڈی پکانے کا نہ کہا تو نے روز پکانا شروع کر دی، اس نے فلاں رشتہ دار کے گھر نہ جانے کا کہا تو روز اڑ کے بیٹھ گئی، اس نے جانے کا کہا تو نے منہ بنا لیا، اس نے نہ جانے کا کہا تو نے نجائز ضد کر لی۔ تو بیٹا پھر یقین جان، اگر تو انا کو سلامت رکھ کر اس کے گھر میں چلی تو پھر وہ دل میں نہیں رہے گی، گارے مٹی کے مکان میں رہے گی، اور گارے مٹی کے مکان میں بلیاں بھی رہتے ہیں، کتے بھی رہتے ہیں، گائے بھینس بھی رہتی ہیں، چڑیاں بھی رہتی ہیں، مرغے بھی رہتے ہیں، اور مرغوں کو دانہ ڈالے گا، گائے بھینس کو چارہ ڈالے گا، اور بلی کو گوشت ڈالے گا، تمہیں روٹی ڈال دے گا، اس کو ٹوکرا دے گا، اس کو کھڈی بنا کے دے گا، تمہیں کمرہ دے دے گا۔ بیٹا پھر دھڑکتے ہوئے دل کے اندر بے تاج بادشاہ نہیں بنے گی، پھر جانوروں کے ساتھ لکڑی اور گارے مٹی کے مکان میں رہنا تیرا مقدر ہو جائے۔ تو اپنی بیٹیوں سے، بیٹیوں والے اس بات پہ ضرور کریں کہ بیٹا گھر سے جانے کے بعد تیری پسند اور تیری انا، تیری چاہت اور تیری خواہش۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہنے لگے میری بیوی کے ساتھ میرا کبھی جھگڑا نہ ہوا۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہ پہلی رات میری بیوی نے مجھے کہا تھا امام صاحب معقولات میں، مشروبات میں، ملبوسات میں
آپ کو کیا پسند ہے؟ میں نے کہا یہ چیزیں تمہیں پہلی رات پوچھنے کی زحمت کیوں ہوئی؟ اس نے کہا آج کے بعد جو میں پہلے لباس پہنتی تھی وہ میری پسند ختم، آج کے بعد آپ کی پسند میرے کمپیوٹر میں فیڈ ہو جائے گی، جو آپ کو کھانا ہے وہ میں نے کھانا ہے، جو آپ کو پینا ہے وہ میں نے پینا ہے، تو ہم دونوں کی پسند ایک ہوگی۔ ٹکراؤ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پسند یہ ہو، میری پسند یہ ہو، ہر آدمی اپنے پسند کے تحفظ کے لیے جتن کرے تو ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ جب پسند ایک ہوگی تو ہر آدمی ایک ہو کے رہتا ہے، جسم دو ہوتے ہیں جان ایک ہو جاتی ہے۔ تو بیٹیوں والوں سے گزارش ہے بیٹیوں کو انا کے چھوڑنے کی گہ بغیر تربیت دیتے رہیں، اور بیٹے والوں سے گزارش ہے بیٹے کو کہیں جس کے آنے سے پہلے مکان سفید ہو گیا، جس کے آنے سے پہلے ملیشیا پہنے والوں نے کرنڈی پہن لی، جس کے آنے سے پہلے ٹوٹے ہوئے لباس مکان دوبارہ پلستر ہو گئے، جس کے آنے سے پہلے ہر گھر کے افراد کے لیے 5 سوٹ لے گئے، یہ سب چیزوں کی نشو و نما کا سبب وہ آنے والی بنی ہے، لہٰذا وہ معزز ترین مہمان ہے، اس کے ساتھ عزت سے محبت سے پیش آنا۔ اس لیے حضرت اما حوا کو اللہ نے سر سے پیدا نہیں کیا کہ عورتوں کو سر پہ بٹھاؤ، پاؤں سے پیدا نہیں کیا کہ جوتے کے نیچے رکھو، بلکہ اما حوا کو اللہ نے دل کے پاس سے پیدا کیا کہ عورت دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے، نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے، نہ پاؤں میں بچھانے کی چیز ہے، بلکہ محبت کرنے کی چیز ہے۔ هو الذی ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تمہیں سکون ہو، تمہیں مودت ہو، تمہیں رحمت ہو، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کم از کم 5 وقت کی نماز کا پکا اہتمام کریں۔ بولو جی آج سے انشاءاللہ آپ اگلی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کون کرے گا؟ ہاتھ تو پورے کھڑے کرو ماشاءاللہ۔ اور جو نکاح کی میں نے بنیادیں بتائیں اس پہ نکاح کون کرے گا؟ سوچ کے جو کر چکے ہیں وہ ہاتھ نیچے رکھیں۔ لو بابا پھر کر کے ہمیشہ میرے لیے وہ شجر ممنوع بن جائے کہ وہ کون ہے جس نے آ کر دوسری شادی کی ترغیب دے کے گیا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں معاملہ نازک ہے، 11,000 وولٹ کی ننگی تار ہے، یہ بات کنواروں کے لیے ہے، شادی شدہ کے لیے بولو جی البتہ رڑووں کے لیے ہے، وہ ان کے لیے ہونا چاہیے چونکہ وہاں کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں جو میں نے عرض کی یہ عمل میں تب آئیں گی جب ایمان اندر آئے گا، یقین اندر آئے گا، اللہ اور اللہ کے محبوب کی بات پر اعتماد اندر آئے گا۔ ایک تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام، شادیوں کے موقعوں پر کنجروں کی بجائے امام کائنات کے ارشادات کو بیان کرنے کا اہتمام۔ وہ شادیاں خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے آغاز میں ایسے دین کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے نام پہ ایک محنت ہوتی ہے۔ اب بھائیوں سے گزارش ہے، میرا نہیں گمان کے قریب کے علاقوں میں اتنی بڑی گیدرنگ یعنی جس میں کوئی تعزیت نہیں ہے، ایک شادی کے نام پر اکٹھے ہوئے، اور اس پہ لوگ کم اکٹھے ہوتے ہیں، یقیناً ہر ایک کو یہ دعوت تو نہیں دی گی۔ ولیمے کی گیدرنگ ہوتی تو چلو مان لیا جاتا کہ یہ ولیمہ کھانے والے آئے بیٹھے ہیں، یہ تو میرے خیال ہے 99% لوگ دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور میرا نہیں گمان کہ بڑے عرصے کے بعد عبد الرحمن اور عثمان کے علاقے میں ان کے آنے پر اتنی بڑی خوبصورت اور اتنے بڑے خوبصورت حال میں گیدرنگ میں بات کرنا نصیب ہوئی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تبلیغ کی محنت کو اپنی محنت بنائیں، یہ کوئی مسلک کی جماعت نہیں، گروہ کی بات نہیں، فرقے کی بنات نہیں، یہ بات میں کوئی مجبوری سے نہیں کر رہا، اللہ کے گھر میں اللہ کو سامنے رکھ کر آخرت سامنے رکھ کر پورے خشوع سے کہہ رہا ہوں کہ دین کی محنت میں تبلیغ میں نکلیں گے ان باتوں پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کم از کم زیادہ نہ صحیح تو مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 27 دن گارے مٹی کی محنت، سورج چاند یہ لکڑی لوہے کی محنت، پتھر سونے کی محنت، 3 دن کے لیے کامیاب وہ جس نے اندر کو پاک کر لیا، اور پاک کرنے کے لیے پاک ماحول میں جانا ضروری ہے۔ تو اتنی مہربانی کیا کریں مہینے میں 3 دن کے لیے تبلیغ میں جایا کریں۔ تو بولو جی کون کون کوشش کرے گا؟ اس میں بوڑھے بھی ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں، اس میں کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پروردگار ہمارے دلوں کو پاک فرما، ناپاک کرنے والی محافل مجالس سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما، دلوں کو پاک کرنے والے عوامر کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ محنت جس کے کرنے کے بعد دلوں کا پاک کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس محنت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ جس بھائی نے اپنے نکاح سے قبل دینی مجلس کے انعقاد کا یقینی بنایا، آنے والے زمانے میں اس کی خیر و برکتیں شامل فرما۔ دونوں خاندانوں کے لیے اس ہونے والے رشتے کو محبت، مودت، سعادت اور پیار کا ذریعہ بنا۔ جان بہن کو ایک دوسرے کے لیے عزت آبرو کا محافظ بنا۔
جن والدین کے بچے بچیوں کے لیے مناسب رشتے نہیں مل پا رہے، پروردگار برادری کی قید سے نکلنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے محبوب کی امت کو برادری سمجھنے کا ذوق نصیب فرما، ہمارے ظرفوں کو وسیع فرما، جس طرح تیرے محبوب نے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک بنیاد، ایک امت، ایک برادری قرار دیا، ہمیں بھی کلمے کی بنیاد پر برادری بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک۔